السلام علیکم ڈیئر لسنرز، کیسے ہیں سب؟ ہوپ سو کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دس از می عرشی خان اینڈ یو آر واچنگ عرشی خان ناولز یوٹیوب چینل۔ سب کی عید کیسی گزری؟ ہوپ سو کہ اچھی گزر رہی ہوگی۔ ابھی تک تو گرمی بہت ہے یار، اور فیمیلز کی پھر عید کے دنوں میں مصروفیت اتنی بڑھ جاتی ہیں، کچن میں اکثر پائی جاتی ہیں، اور بڑی عید کے دن تو بس یہی فیمیل کی عید ہوتی ہے، ان کے لیے کوئی خاص نہیں ہوتی۔ بچوں کے لیے، میلز کے لیے اصل عید ہوتی ہے، لیکن عید تو عید ہے یار، چاہے میلز کے لیے چاہے فیمیل، انجوائے کرنا چاہیے عید کے مومنٹس کو۔ چلیے چلتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں آج کا سیزن 3۔ لیکن اس سے پہلے پلیز ریکویسٹ ہے میری یار، چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ چینل کو سبسکرائب کیے بنا آگے نہ بڑھیے گا، اٹس مائی ریکویسٹ۔ اور ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ریچ بہت ڈاؤن ہو رہی ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ناول۔ وہ دل پھینک نہیں تھا، وہ تو اپنی مرحوم بیوی سے بے پناہ محبت کرتا تھا، پھر خود کو اس لڑکی کے قریب جانے سے لاکھ کوششوں کے باوجود بھی خود کو کیوں نہیں روک پا رہا تھا۔ اسے اپنی بے وقوفی پر سخت رونا آنے لگا، اوپر سے اپنی بے لگام ہوتی دھڑکنوں پر بھی سخت غصہ آیا کہ اللہ نے اسے آخر کس مصیبت میں لا پھنسایا تھا۔ اس گناہ گار کو ہی اس کا مجازی خدا بنا دیا تھا، جس کے آگے وہ خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ حوصلے پست ہو رہے تھے، وہ دانتوں میں ہونٹ دبا کر مزاحمت کرنے لگی۔ اس کی دھڑکنیں پور میں تیز دھڑک رہی تھی، اور جب اچانک اسی جھٹکے سے اسے گھمایا، شیشے میں دیکھ رہی ہوں نا، ہمارے عکس کتنے ٹیمپٹنگ لگ رہے ہیں ہم دونوں، کیا تمہیں نہیں لگتا؟ وہ اس کی گردن پر گرم سانسیں چھوڑتے ہوئے بولا تو اس کے جسم میں ایک دم برف جیسی ٹھنڈک دوڑ پڑی تھی۔ آخر اس کے خون کا پیاسا ایک دم اپنے لئے کیسے بدل سکتا تھا؟ میں نے کہا چھوڑو مجھے، اب تم اپنی حدیں تجاوز کر رہے ہو، جو مجھے ایک آنکھ نہیں بھا رہی۔ وہ آئینے میں سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے دانت پیستے ہوئے بولی تو اس کی بات پر تمسخرانہ انداز میں مسکرا دیا تھا۔ کیا واقعی میں حد تجاوز کر رہا ہوں؟ تم جو بغیر میری اجازت کے میری بات میں داخل ہو گئی ہو اور اب معصوم بننے کا ناٹک کر رہی ہو، لیکن میں تمہاری اداؤں کے دل لبھانے والے جال میں نہیں پھنسنے والا۔ وہ ایک دم اس کی تھوڑی دبوچتے ہوئے ایک دم غرا کر بولا تھا اس کے کان میں کہ وہ تڑپ کر رہ گئی تھی۔ ہاں، لیکن تمہاری بار بار ایسی حرکتوں سے مجھے لگ رہا ہے کہ تمہیں میری بیوی بننے کی زیادہ ہی جلدی ہے۔ اگر تم کہتی ہو تو ہم آج سے ہی شروع کر سکتے ہیں سب۔ وہ اس کی گردن پر لب رکھ کر ظلمانہ لہجے میں بولا تو آئلہ کو ایسے لگا جیسے کسی بچھو نے اسے ڈس لیا ہو۔ بکواس بند رکھو، اپنی یہ شوق تمہارے ہوں گے، میرے نہیں۔ میرا بس چلے تو ابھی تمہاری جان لے لوں۔ وہ بھی کہاں چپ رہنے والی تھی، سیدھا کاٹ کھانے کو دوڑی تھی۔ یہ ادا ہی تو پسند آ رہی تھی بار بار ابراہیم کو۔ ہائے، تمہاری یہی بات تو مجھے تمہارے قریب آنے کے لیے اکسا رہی ہے۔ تو بہتر ہے اپنے ان گستاخ لبوں کو لگام دو، کیونکہ تمہاری زبان اگر اسی رفتار سے چلتی رہی تو میں نہیں جانتا اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ ہاں، لیکن نتیجہ تمہارے حق میں بہتر ثابت نہیں ہوگا، میں یہ ضرور جانتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ جھٹکے سے اسے چھوڑتا باتھ روم پہن کر باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ اس کے جانے کے بعد اپنی بکھرتی ہوئی سانسیں سنبھالنے لگی تھی، جو اس کی ذرا سی قربت میں برداشت نہیں کر پائی تھی۔ کچھ دیر بعد جیسے ہی وہ باہر نکلی تو وہ مرر کے آگے کھڑا ہو کر اپنے بال سنوار رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے چابی کی دریافت کرتی، دروازہ کھول کے یشم اندر داخل ہوا تھا۔ آئلہ کو دیکھتے ہی یشم کی آنکھوں میں جگنو جگمگانے لگے تھے۔ ماما! اور وہ مام کی گردان کرتا ہوا اس سے لپٹ گیا تھا، جبکہ آئلہ بڑی حیرت سے آنکھیں پھاڑی اس ننھے بچے کو دیکھ رہی تھی جو اسے ماں پکار رہا تھا، پتہ نہیں کیوں۔ آخر اس کی ماں کہاں تھی؟ ابراہیم بڑے غور سے اس کے حیرت زدہ تاثرات دیکھ رہا تھا، جو اس سے بھی الجھن میں مبتلا کر گئے تھے۔ کیا واقعی وہ اس کی بیٹی کو نہیں جانتی تھی؟ کیا اس نے واقعی میں اس کی بیٹی کو ٹریپ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی؟ آئلہ کو سمجھ نہ آیا کہ وہ کیسے تاثر دے۔ وہ بے شک ابراہیم سے نفرت کرتی تھی، مگر وہ اس کی سزا کسی بے قصور کو تو نہیں دے سکتی تھی۔ بیٹا، میں آپ کی ماما نہیں ہوں، تو پھر آپ مجھے ماما کیوں بلا رہے ہو؟ وہ نیچے جھک کر بیٹھی ہوئی اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بڑے پیار سے بولی تھی، جس پر وہ نفرت میں سر ہلاتا ہوا دوبارہ سے ماما کہتا ہوا اس کے نفی میں سر ہلاتا ہوا دوبارہ سے ماما کہتا ہوا اس کے گلے لگ گیا تھا۔ وہ جس بز کا شکار ہوئی، جس پر اس کی حیرت مزید بڑھ رہی تھی بلکہ کم نہ ہوئی تھی۔
اس نے تعجب سے ابراہیم کو دیکھا جو خود بھی اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے جاننے والی نظروں سے اسے دیکھا جیسے جاننا چاہ رہی ہو کہ اس کا بیٹا ایسا برتاؤ کیوں کر رہا ہے، جس پر اس نے اپنے خاص بندے کو آرڈر دیتے ہوئے یشم کو وہاں سے جانے کے لیے کہا، جو وہاں سے جانے کے لیے تیار ہی نہ تھا۔ ایسے پہلی بار ہوا تھا۔ اس بچے نے کسی کے ساتھ رہنے کی ضد کی تھی جس پر ابراہیم بھی بس ہوا تھا۔ آخر وہ کیوں اس لڑکی سے اس حد تک لگاؤ رکھتا تھا؟ وہ اس کا پلو چھوڑ ہی نہیں رہا تھا، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی عائلہ نے اسے اپنے ساتھ صوفے پر بٹھا لیا اور ابراہیم سامنے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کیا تم واقعی نہیں جانتے کہ ایسا کیوں ہے؟ کیا تم نے یشم کو اپنی طرف راغب کرنے کی چال نہیں چلی کبھی؟ اس کی بات پر عائلہ آنکھیں پھاڑے سے دیکھنے لگی اور اس کی بات کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرنے لگی کہ آخر وہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ اس کے آنکھیں پھاڑ کر ناسمجھی سے دیکھنے پر ابراہیم آنکھیں گھما کر رہ گیا اور جیسے ہی عائلہ کو اس کی بات سمجھ آئی تو اس سے خون خوار نظروں سے دیکھنے لگی۔ جاہل گنوار انسان، میری دشمنی تم سے ہے، کسی بچے سے نہیں۔ اسے تو میں جانتی بھی نہیں، پہلی دفعہ مل رہی ہوں۔ پھر کہاں کی دشمنی؟ اور میں اتنی گھٹیا نہیں کہ دشمنی کے لیے بے ضرر بچوں کا استعمال کروں۔ وہ دانت پیس کر گردن جھٹکتے ہوئے بولی تو ابراہیم نے گہرا سانس بھرا تھا۔ اس کے ہر انداز سے یہ واضح ہو رہا تھا کہ وہ واقعی یشم کو نہیں جانتی۔ تو پھر یشم اس کے لیے اتنا جذباتی کیوں تھا؟ یہ بات ابراہیم کی سمجھ سے باہر تھی، اس لیے اس نے عائلہ سے ایک ڈیل کرنے کا سوچا۔ تم یہاں سے بھاگنا چاہتی ہو تو چلو ایک ڈیل کرتے، تم ان 2 ماہ میں میرے بچے کے ساتھ ایسا برتاؤ کر اسے بولنا سکھاؤ تو میں تمہاری جان بخشی کرتے ہوئے تمہیں یہاں سے جانے دوں گا۔ اس کے مغرور انداز میں کہنے پر عائلہ بل کھا کر رہ گئی۔ یو آر آفر مائی فٹ، میں تو مر کر بھی تمہارے ساتھ رہنا پسند نہ کروں، کو جا کے تمہاری آفر قبول کروں، ناممکنات میں سے ہے یہ۔ ہاں، اگر تم آفر میں اپنی جان دینے کی ضمانت دو تو پھر اس کے بارے میں کچھ سوچا جا سکتا ہے۔ اس نے ایک ادا سے ٹانگ پر ٹانگ رکھتے ٹیک لگاتے ہوئے کہا تو وہ آئی برو اچکا کر توصیفی انداز میں اس کی جرأت کو داد دینے لگا۔ کیسے شیر کے کچھار میں آ کر شہد سے ہی بیر پال رہی تھی، کتنی احمق تھی یہ لڑکی۔ اس کی بات پر وہ معنی خیز نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اٹھا اور آہستہ قدم لیتے ہوئے اس کے نزدیک آنے لگا۔ اسے یوں اپنے نزدیک بڑھتے دیکھ وہ ایک جھٹکے سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی اور تھوک نکلا تھا، کیونکہ اس کا انداز ہی ایسا تھا قریب آنے کا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے اوپر جھک رہا تھا اور وہ پیچھے صوفے کی ٹیک لگتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ راستہ ختم ہوا۔ وہ پیچھے نہیں جھک سکتی تھی، وہ اس کے بال بھر کی مسافت پر تھا۔ تم جانتی ہو نا کہ تم میرے نکاح میں ہو اور میں تمہارے ساتھ کیا کیا نہیں کر سکتا۔ اس کی بات کے پس منظر میں چھپی دھمکی وہ اچھی طرح سمجھ رہی تھی۔ ارے تم تو جنگلی بلی نکلی، چلو کوئی بات نہیں، بہت سے موقع آئیں گے، اگر کوئی جلدی نہیں۔ اس نے بھی کے لیجیے میں کہتے فوراً اس کے ہاتھ سے چابی چپٹی تھی جس پر وہ اسے دھکا دیتا فوراً باہر نکل گئی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، اب تک ابراہیم کی حرکت پر۔ صبح کا سورج بھی اس کی اڑی نیند کا گواہ تھا۔ اس کا حلق خشک تھا، بھوک سے جانے کری تھی، اسے کوئی احساس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ آہٹ پر چونکہ ہوش میں آئی تو وہاں ایک انجان لڑکی تھی جو ٹرے تھامے اندر آ گئی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو وہ باہر گئی تھی، فلیٹ میں کوئی نہیں تھا، پھر یہ کیسے آئی؟ یشم کو تو پہلے ہی ایک ملازمہ لے کر جا چکی تھی۔ آپ بے فکر ہو کر ناشتہ کریں، سر رات تک آ جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کھانا کھا لیں ورنہ انہیں خود آنا پڑے گا۔ وہ جو کھانے سے انکار کرنے والی تھی، نہیں کا لفظ منہ میں دبا کر رہ گئی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ بریک فاسٹ زبردست قسم کا تھا کہ عائلہ نے سب کچھ بھول کر پہلے تو بھاگ کر باتھ روم سے ہاتھ منہ دھو کر فریش ہو کر آئی اور اس کے بعد جلدی سے ناشتہ کیا، کیونکہ یہاں سے نکلنا تھا تو انرجی کی ضرورت تھی اور وہ بس کھانا کھانے اور دماغ چلنے سے ہی آ سکتی تھی۔ عجیب بیہیو تھا یہاں کا، اسے قیدی کر کے رکھا ہوا تھا۔ وہ آتی لنچ ڈنر دیتی پھر چلی جاتی، یہاں کسی ضرورت کا پوچھے پھر ڈور لاک کر کے چلی گئی۔ اس نے پورا دن روم کو دیکھتے گزارا، بالکنی تو اتنی اونچی تھی کہ وہ کود بھی نہیں سکتی تھی۔ اب پتہ نہیں اسے واپس پہنچنے میں کتنی دیر لگتی۔ رات کو وہ آ تو گیا تھا اور یشم کو بھی ساتھ لایا تھا، مگر وہ پھر بھی بھاگنے کا کوئی راستہ چاہ کر بھی نہ تلاش کر سکی۔ اگلے دن وہ دوپہر میں کسی کام سے باہر گیا تھا، جبکہ یشم اس کے ساتھ اپارٹمنٹ میں کے چھوٹے سے لاؤنج میں بیٹھا فروٹس کھاتے ہوئے ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ ٹی وی پر سیب دیکھتے ہی وہ اس کی طرف اشارہ کرتے سیب کھانے کی فرمائش کرنے لگا۔ او تو ایپل کھانا ہے ہمارے یشم کو، جائیں عائشہ ایپل لے آئیں ہمارے چھوٹے سے پرنس کے لیے۔ عائشہ جو ان سے ساتھ ہی بیٹھی یشم کو کیلا کاٹ کر دے رہی تھی، چھری وہیں پلیٹ میں رکھ کر اٹھی اور کچن میں سیب لینے چلے گئی۔ ریموٹ اچانک یشم نے نیچے پھینکا تو عائلہ ریموٹ اٹھانے کے لیے نیچے جھکی۔ اس کے نیچے جھکنے کی دیر تھی، یشم نے چھری کھلونا سمجھ کے اٹھائی اور ہاتھ پر پھیر لی
جس پر اس کا خون پھل پھل کر کے بہنے لگا، جس پر درد سے چلا اٹھا اور بری طرح رونے لگا۔ یہ منظر عائشہ نے کچن سے نکلتے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس کی چیخ پر وہ جھٹکے سے سیدھی ہوئی مگر جشم کے ہاتھ سے نکلتا خون دیکھ اس کی جان پر بن آئی۔ میرے بچے یہ کیا کر لیا آپ نے؟ وہ فوراً اس کو گود میں اٹھاتی نم آنکھوں سے اسے تھپکتے ہوئے بولی۔ عائشہ جلدی سے فرسٹ ایڈ لائیں۔ اس کی چیخ پر عائشہ فوراً فرسٹ ایڈ لینے بھاگی۔ وہ جو اسے تھام کر چپ کروا رہی تھی۔ ابراہیم جیسے ہی اندر داخل ہوا، جشم کے ہاتھ سے نکلتا خون اس دیکھ اس بری طرح روتے اور عائلہ کو اس کے قریب دیکھ وہ کچھ اور ہی سمجھ بیٹھا۔ وہ فوراً بھاگ کر اس تک پہنچا اور جشم کو اسے لیتے اسے زور کا دھکا دیا تھا کہ وہ زور سے منہ کے بل گری تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی جاہل، میرے بچے کو نقصان پہنچانے کی؟ آخری نکلی نا تو ناگن، تمہارے ہاتھ نہیں کانپے اتنے چھوٹے بچے کو زخمی کرتے ہوئے؟ وہ اسے دھکا دیتے ہوئے زور سے دھاڑا تھا۔ عین ممکن تھا وہ اس کی جان حلق سے نکال لیتا مگر جشم کو اس کی حالت میں دیکھ کر اس کی اپنی جان نکلنے لگی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، اس نے اپنی صفائی میں اٹکتے ہوئے کہا تھا، جس پر ابراہیم نے اسے بھسم کر دینے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ تمہیں تو میں آ کر دیکھتا ہوں، جو آج تم نے کیا ہے بالکل میرے دل جگر پروار کیا ہے، مگر اب سزا کے لیے تیار ہو جانا۔ آج تمہاری عقل کو توڑ کر تمہارے پاؤں میں کرچی کرچی نہ کر دیا تو میرا نام بھی ابراہیم نہیں۔ وہاں سے آنے والے بدترین حالات سے آگاہ کرتا ہوا فوراً بے ہوش ہوتے جشم کو لیتے باہر نکلا تھا۔ پیچھے وہ اندر سے بری طرح گر گئی تھی۔ پتہ نہیں اب ابراہیم سے غلط سمجھ کے کیا حال کرتا، لیکن جو بھی تھا وہ دل سے جشم کے لیے پریشان تھی۔ آخر اس کا اتنا خون بہہ گیا تھا جو عائلہ کو کسی طور پر منظور نہیں تھا۔ وہ اسے دلی طور پر وابستہ ہو گئی تھی، پھر وہ کیسے برداشت کر لیتی کہ اس سے جڑے کسی رشتے کو تکلیف پہنچتی۔ وہ زیر لب جشم کے لیے دعائیں کرنے لگی تھی۔ آدھی رات کے پہر جب ابراہیم جشم کو لیے آہستہ سے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا اور دروازہ بند کیا تو عائلہ جو نیند سے بوجھل ہوتی آنکھوں کے باوجود جاگ رہی تھی، فوراً کھٹکی کی آواز پر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ تو کیا ابراہیم جشم کو یہاں واپس لے آئے تھے؟ اس کا دل یہ سوچ کر تیزی سے دھڑک اٹھا اور وہ جشم کی محبت میں کھنچی فوراً دوپٹہ سینے پر پھیلاتی باہر کو بھاگی۔ وہ جو جشم کو لیے اپنے کمرے میں جا رہا تھا، عائلہ کو حواس باختگی سے بھاگتے ہوئے اسے دیکھ کے اس نے قہر برساتی ہوئی نظروں سے گھورا تھا، جو اس کے بیٹے کو نقصان پہنچا کر اب ممتا کا ناٹک کر رہی تھی۔ ابراہیم نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے اس سب کا ذمہ دار وہی ہو۔ اس کی نظروں سے ایک چیز تو واضح ہو گئی تھی کہ وہ اس سب کا ذمہ دار عائلہ کو سمجھتا ہے۔ وہ اس کی طرف ایک نظر ڈالتا جشم کو اپنی باہوں میں لیے اپنے کمرے میں لے گیا اور اسے بیڈ پر لٹایا۔ وہ اسے لٹا کر سیدھا ہوا تو عائلہ کو اپنے پیچھے ہی موجود پائی، جو پریشانی سے اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ اب جشم کیسا ہے؟ کٹ گہرا تو نہیں تھا؟ وہ پریشانی سے اپنے لب کاٹتی بولی۔ تو زہر کے گھونٹ بھر کر رہ گیا۔ یہ تو تمہیں اچھی طرح پتا ہوگا کٹ کتنا گہرا تھا۔ آخر زخم جو تم نے دیا تھا۔ وہ اس کا بازو اپنے ہاتھوں سے سخت گرفت میں دبوچتے ہوئے دانت پیس کر دھیرے سے غراتی آواز میں بولا اور اسے کھینچتے ہوئے باہر لے گیا اور سیدھا لے جا کر اسے بیڈ پر پٹکا تھا۔ لڑکی مجھ پر وار کرتی تو ٹھیک تھا، تمہاری جرأت کیسی ہوئی میرے بیٹے کو تکلیف دینے کی؟ پیچھے سے آئی آواز پر اس نے اچھل کر پلٹتے دیکھا، جہاں وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا اپنے کھولن اس پر نکالتا سخت نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ اس کی دھڑکنیں سست پڑ گئی۔ اس کے چوڑے سینے پر مردانہ وجاہت کے شاہکار بال کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں کے سامنے اس رات کے منظر لہرائے۔ اس کے گال گلابی پڑ گئے تھے۔ اس رات تو وہ بچ نکلی تھی، مگر اب کیا کرتی؟ میں پہلے بھی کہہ کر تھک چکی ہوں، میں بے قصور، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ سسک کر بولی۔ بلا وجہ کا الزام اسے گھائل کر رہا تھا۔ اس شخص کے لبوں سے جو تھا اس کا دشمن۔ ابراہیم کی غصیلی نظریں اس کی بلبلاتے ہوئے ہچکولے لیتے ہوئے جوس سے ہوتی اس کے چہرے پر آئی اور بے ساختہ متورم آنکھیں بھیگی پلکوں سے پھسلتے ہی اس کی گلابی سے اپنی صفائی دیتے لرزتے کچھ کہنے کی آرزو کرتے ہونٹوں پر چلی گئی۔ جواب ہے تمہارے پاس کوئی؟ وہ نیچی آواز میں غصے سے گویا ہوا۔ عائلہ نے بھیگے ہزار شکوے لیے آنکھیں اٹھا کر اسے ہرے بلے کی ہری آنکھوں میں دیکھا۔ ہوگا بھی تو میں تمہیں بار بار اپنی صفائی دینے کی پابند نہیں، کیونکہ تمہیں میری کس بات پر یقین آئے گا نہیں، وہ چٹک کر کہتی وہاں سے جانے کے لیے نکلی۔ تبھی اچانک اس کا بازو اس کی کمر میں حائل ہو گیا اور اس کے آگے بڑھتے ہوئے قدموں میں زنجیریں ڈال دی۔ دھک سے اس کا دل کانپا۔ اس نے اپنا حلق تر کیا اور سست تیز ہوتی سی دھڑکنوں کو اندر ہی تھپکا کہ ہو سکتا ہے جیسے وہ سوچ رہی ہو ویسا نہ ہو۔ وہ اس کی کسی بھی جسارت کا سوچتے پسینہ ہو گئی۔ وہ وہاں سے فرار ہونا چاہتی تھی۔ اب وہ شخص اتنا بھی نہیں گزرا شاید کہ اسے غرور کو خاک میں ملاتا، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ شخص میرے ساتھ اس سے بھی برا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اس کے اندر سے تھپکی پر آواز اٹھی، پلکیں بے ساختگی میں لرز اٹھی۔ پاماند ہو، ابھی تم میری اس بات کو دماغ میں اچھے سے بٹھا لو تو زیادہ بہتر ہے، بلکہ
یہی کیوں تمہیں آج میں اچھی طرح بتاتا ہوں کہ مجھ سے گستاخی کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اور اسی لمحے اٹھا کر دوبارہ بیڈ پر پٹخا۔ چھوڑو مجھے خبیث انسان، ہاتھ دور رکھو مجھ سے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ اپنی ٹانگیں جھلاتی ہوئی اس کے سینے پر ہتھیڑ برساتی بولی، مگر ابراہیم کی سر پر تو اپنا بدلہ پورا کرنے کا بوجھ سوار تھا جو اس کی عقل کو کھا گیا تھا، جس پر اس نے اپنے ضمیر کو سلا کر اسے زبردستی کرنا چاہی۔ وہ اسے فرار حاصل کرنا چاہتی ہو نا، اب میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم بھاگنے لائق ہی نہیں رہو گی۔ ایسی زنجیر ڈالوں گا تمہارے پیروں میں کہ تم چاہ کر بھی مجھے چھوڑ کر نہیں جا پاؤ گی، اور یہی تمہارے لیے سب سے بڑی سزا ہوگی جب خود اپنی آنکھوں سے اپنی عزت، اپنا غرور کو پاش پاش ہوتے ہوئے دیکھو گی، اور تمہارے پاس سے سکنے تڑپ تڑپ کر مرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہ بچے گا۔ وہ اسی سرخ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بولا اور اس کا دوپٹہ اتار کر ہوا میں اچھالا، جس سے اس کی گردن پر اچھی خاصی خراشیں پڑ چکی تھی اور گلے سے ایک زوردار چیخ برآمد ہوئی تھی۔ اس نے ابراہیم کو لاکھ پیچھے ہٹانا چاہا تھا، مگر چاہ کر بھی کچھ نہ کر پائی تھی۔ اس کا جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا، آنے والے حالات کو یہ سوچ کر یہ کیسی بے بسی تھی کہ وہ اس درندے کے ہاتھوں کا کھلونا بن کر رہ گئی تھی اور اپنے باپ کا بدلہ تک پورا نہ کر پائی تھی۔ اسے مر جانا چاہیے تھا، یہ زندگی تو اب اس کے کسی کام کی بھی نہیں رہی تھی۔ خدارا مجھے جانے دو، اس نے آخری فریاد کی تھی، مگر ابراہیم نے تو جیسے اپنے کانوں پر پٹی باندھ لی تھی اور اس کی عزت کو اس کی اجازت کے بغیر تار تار کرنے لگا تھا۔ کبھی گردن تو کبھی ہونٹ، کبھی گال تو کبھی آنکھیں، سب جگہ پر اپنی مہر ثبت کرتے ہوئے اسے یہ یقین دلا رہا تھا کہ وہ صرف اسی کی جاگیر ہے، جس کا آقا صرف وہی ہے، جس کے بغیر اجازت وہ سانس تک نہیں لے سکتی۔ اس کی بند ہوتی انگلیوں میں آہستہ سے اس نے اپنی انگلیاں پھنسائی، وہ آنسو بہاتی حلق تار کرنے لگی۔ اس نے پیچھے ہوتے ہوئے دوبارہ وہاں سے نکلنا چاہا۔ آئلہ کی سانس تیز ہوئی جب اس نے جھٹکے سے اسے اپنی سمت گھمایا۔ اس جھٹکے سے شدت درد سے دوہری ہوتی ہوئی وہ سیدھا اس کے چوڑے سینے سے لگی اور ساتھ ہی اس کے ہونٹ سیدھا اس کی گردن کے نیچے ثبت ہوئے۔ آئلہ کے وجود میں سرسراہٹ کرتی سرد لہریں سیٹنے لگی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ہونٹ پیچھے کیے اور سوچا کہ پتہ نہیں اب وہ ایسی کون سی سزا دے گا، لیکن یہ دیکھ اس کی جان پر بنی جہاں باہر گیا تو وہاں کسی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ آخر اس کو بلایا کس نے تھا، مگر وہاں اسے کوئی بھی نہ ملا۔ شاید اس ویٹر کو غلط فہمی ہوئی تھی اور اس نے کسی اور کے بجائے اسے یہاں بلا لیا۔ یہ سوچتا وہ اندر داخل ہوا تو اس کو مائرہ کہیں نظر نہ آئی۔ آخر کہاں جا سکتی ہے مائرہ، ابھی تو یہی تھی، پھر کہاں چلی گئی؟ اس نے پریشانی سے ہر جگہ اس کو ڈھونڈتے ہوئے کہا۔ شاید اس کی موجودگی کا پتہ چل گیا تھا اور اس نے مائرہ کو اس کے ساتھ دیکھ لیا تو تبھی وہ اس کو یہاں سے لے گیا ہوگا۔ جہاں نے دیوار پر مکہ مارتے ہوئے سوچا، اور پھر مائرہ کا ڈرنا، اس کے ہاتھ پر نشان، وہ سب کیسے تھا؟ اگر وہ اس کو اتنا ہی چاہتا تھا تو پھر مائرہ اس کے ساتھ خوش کیوں نہیں ہو رہی تھی؟ کچھ تو غلط ہے، مجھے اس کے بارے میں افی کو بتانا ہی پڑے گا، وہی کچھ کر سکتی ہے، مجھ سے تو ویسے بھی یارم کی نہیں بنتی۔ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے ہمیں صورتحال کا جائزہ لینا ہوگا۔ اس نے گہری سانس بھرتے ٹھنڈے دماغ سے سوچتے ہوئے خود سے کہا، اور پھر جلدی سے فون نکالتا ہوا آفاق کو کال ملانے لگا۔ ہیلو السلام علیکم۔ یارم نے آفاق کی کال اٹھاتی سلام میں پہل کی تھی۔ وعلیکم السلام۔ آج یہ چاند کہاں سے نکل آیا؟ میرے بھانجے نے آخر مجھے کیسے یاد کر لیا اتنے دنوں بعد؟ آفاق نے خوشگوار حیرت سے کہا تو جہاں بمشکل مسکرایا، ایسی کوئی بات نہیں افی، میں کچھ دنوں سے پروجیکٹ کے سلسلے میں باہر تھا، اس لیے تم سے رابطہ نہیں ہو پایا، لیکن آج جیسے ہی واپس آیا تو ایک پارٹی اٹینڈ کی، اس کے بارے میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ جہاں بغیر وقت ضائع کیے مدعے پر آیا تھا۔ ہاں کیوں کہو جہاں، میں سن رہی ہوں، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس کے بعد میں سنجیدگی محسوس کر کے عفاف جو بیڈ پر لیٹی ہوئی سیدھی ہو کر بیٹھی، سردار جو اس کے ساتھ ہی لیٹا ہوا تھا اسے جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگا، جیسے کہنا چاہ رہا ہو کہ کیا بات ہے، جس پر اس نے مسکراتے ہوئے نفی میں ساری لایا تو پھر سے اپنے لیپ ٹاپ میں مصروف ہو گیا۔ عفاف، کیا واقعی یارم نے مائرہ سے محبت میں شادی کی تھی یا وجہ کچھ اور تھی؟ کیا تمہیں عجیب نہیں لگتا کہ میرا کو چھوڑ کر جس سے وہ اتنی محبت کرتا تھا کہ تمہارے آگے تک کھڑا ہو گیا، اس نے مائرہ سے شادی کی؟ کیا تمہیں یہ سب کچھ عجیب نہیں لگ رہا؟ اس ششوب پنج کا شکار دیکھ آفاق کی چھٹی سی کھٹکتی تھی۔ جہاں تم جانتے ہو نا مجھے صاف اور سیدھی بات سننے کی عادت ہے، تو پھر گھما پھرا کر بات مت کرو، سیدھا سیدھا کہو کہنا کیا چاہتے ہو؟ ایک دم اٹھ کر بالکنی میں آ گئی تھی۔ پیچھے سردار پریشانی سے دیکھنے لگا، مگر اس کے پیچھے نہیں کیا کیونکہ وہ جانتا تھا وہ تنہائی چاہتی ہیں، اس لیے وہ باہر گئی کیونکہ اس کے سامنے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کی بات پر جہاں نے گہرا سانس بھرا اور ایک سانس میں بولا، آفاق، میں نہیں جانتا کہ میں سچ بول رہا ہوں یا نہیں، میرے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں، مگر مجھے لگتا ہے ماہرہ یارم کے ساتھ خوش نہیں، اس کے چہرے پر خوشی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی جو شادی کے بعد شادی شدہ جوڑوں کے چہرے پر ہوتی ہے۔
وہ شادی سے پہلے یارم سے جتنی محبت کرتی تھی اب بھی اتنی ہی محبت کرتی ہے، مگر اب ذرا اس کا انداز بدل چکا ہے۔ میں جیسے ہی یارم کے بارے میں پوچھ تاچھ کرتا ہوں اس سے تو وہ گھبرا جاتی ہیں، لڑکھڑانے لگتی ہیں اس کی زبان۔ اس کی آنکھوں میں خوف سمٹ آتا ہے کہ یارم کہیں اس کی بات سن نہ لے۔ جہاں تیزی سے ایک سانس میں بولتا چھپ ہوا تو آفاق کو خاموشی کے گہرے سمندر میں پائے۔ یہ تم نے مجھے کس مصیبت میں ڈال دیا ہے جہاں تم نے مجھے اندیشوں کا شکار کر دیا؟ کیا واقعی تمہیں کسی بات سے ایسا لگا؟ کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تم کوئی بھی بات بے وجہ نہیں کرتے۔ اگر تم یہ بات کہہ رہے تو کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہوگی اس کی۔ آفاق میں جانتا ہوں تمہیں مجھ پر پورا یقین ہے، اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ واپس آ جاؤ۔ میں چاہتا ہوں تم خود اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھو، کہاں غلطی ہیں، کیا باتیں جو ہم سے چھپی ہوئی ہیں اور ہم دیکھ نہیں پا رہے۔ آج یارم اور مائرہ بھی اسی پارٹی میں موجود تھے اور تم یقین کرو مائرہ نے ساڑی پہنی ہوئی تھی اور مائرہ جس ساڑی کے نام تک سے نفرت کرتی تھی آج وہی مائرہ ساڑی میں موجود تھی، اور اس پارٹی میں جہاں یارم اسے اپنے ساتھ لایا تھا، جہاں ایلیٹ کلاس کے وحیات لڑکے بھی موجود تھے، وہاں وہ مائرہ کو اپنی ذمہ داری پر لایا تھا۔ تو یارم کو اس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، مگر ڈھونڈنے سے بھی مجھے وہ اس کے ساتھ نہیں ملا، بلکہ مائرہ ایک کونے میں گھبرائی ہوئی ملی تھی۔ جب میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو مجھ سے بھی بری طرح ڈر گئی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ کسی نے اسے تنگ کیا تھا۔ یہ سب یہی ختم نہیں ہوا، کافی دیر بعد یارم نظر آ ہی گیا، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ کسی اور لڑکی ساتھ موجود تھا جو بڑی خوشی اس کی باہوں میں لٹک رہی تھی، اور یہ منظر دیکھتے ہوئے میں نے صاف مائرہ کی آنکھوں میں مایوسی ابھرتے ہوئے دیکھی تھی، بالکل اس طرح جس طرح کبھی تمہاری آنکھوں میں ہوا کرتی تھی۔ اور یہ تم بھی جانتی ہو آفاق کہ میں کبھی غلط آنکھیں نہیں پڑتا۔ جہاں نے دکھ سے کہا تو آفاق نے کرب سے آنکھیں میچ لی۔ تو کیا اس کا بیٹا بھی اپنے باپ کے راستے پر چل نکل تھا؟ اور کوئی بات تو نہیں چھپا رہے ہو تم مجھ سے یارم؟ میں ایک بات جاننا چاہتی ہوں اس سے پہلے کہ وہ ہاں اگر جانوں بہتر ہے تو مجھے ابھی بتا دو۔ اس نے آخری بار جہاں سے بڑی ضبط سے پوچھنا چاہتا، جس پر جہاں نے اپنی دل میں دبی آخری بات بھی کہہ دی۔ مجھے لگتا ہے یارم مائرہ پر ہاتھ اٹھاتا ہے، اور یہ لگا تھا حیرت کا شدید جھٹکا آفاق کو۔ اس کا بیٹا جتنا گیا گزرا صحیح، مگر ایک عورت پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ کیا اتنا گر گیا تھا وہ؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہاں ضرور تم کسی غلط فہمی کا شکار ہو، چاہے یارم جیسا بھی ہو، مگر وہ کسی بھی لڑکی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، اور خاص کر مائرہ کے اوپر جس میں اس کی جان بستی ہے۔ پھر بھلا وہ آخر کیسے کر سکتا ہے اس کے ساتھ؟ آفاق تو جیسے اپنے ہی بال نوچنے کے در پر تھی۔ میں نے کہا نا آفاق، میں ابھی کچھ بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ آج میں نے مائرہ کی کلائیوں اور گردن پر انگلیوں کے نشان دیکھے ہیں، اور وہ کسی کی سخت گرفت کے ہی نشان تھے جسے میک اپ سے چھپانے کی ناکام کوشش کی گئی تھی۔ اور یہ ٹھوکا تھا اس نے تابوت میں آخری کیل کہ آفاق کو اپنا سانس لینا دوبھر ہونے لگا۔ وہ کچھ کہہ نہیں پائی سوائے اس کے میں کل ہی واپس آ رہی ہوں۔ یہ کہتے وہ کال کاٹ چکی تھی، جبکہ پیچھے جہاں آپ سکون کی سانس بھر کر رہ گئے تھے کیونکہ کچھ جانتا تھا آفاق سب سنبھال لے گی۔ کچھ دن گزر گئے تھے، عائلہ کو جانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن ہاں ایک چیز اچھی ضرور ہوئی تھی، یشم اس سے بہت اٹیچ ہو چکا تھا۔ وہ کمروں میں جہاں جاتی اس کے پیچھے آ جاتا، اس کے ساتھ کھانا کھاتا، یہاں تھا کہ سوتا بھی اسی کے ساتھ تھا۔ 2-3 بار اس کی ابراہیم کے ساتھ جھڑپ ہو چکی تھی۔ وہ باہر نکلنے کی بہت تگ و دو کر چکی تھی، مگر سب ناکام ہو گیا تھا کیونکہ اس فلیٹ کی چابی صرف ابراہیم کے پاس تھی، اور اسے وہ بڑے گھر میں رکھنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ جتنی وہ خطرناک تھی، اس کا کیا بھروسہ تھا کہ وہ کب کسی کو زخمی کر بھاگ جائے۔ ابراہیم بھی رات وہیں رکتا تھا، مگر دوسرے کمرے میں۔ عائلہ نے کبھی دوبارہ واش روم والے واقعے کے بعد اس کمرے میں جسارت نہیں کی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ابراہیم وہ آگ ہے جس کے پاس جا کر صرف وہ خود کو ہی جھلسائے گی۔ لیکن وہ اس قید میں عاجز آ گئی تھی، اسے صرف اپنے باپ کی موت کا بدلہ لے کر یہاں سے نکلنا تھا۔ اس لیے وہ آج رات اپنا دل مارتی اس کے کمرے میں جانے کا سوچ چکی تھی۔ رات کے پیر جب یشم سو گیا تو وہ دبے پیر آہستہ چبائے نکلی اور ابراہیم کے کمرے کے باہر پہنچی۔ اس کا دل 100 کی سپیڈ سے دھڑکنے لگا۔ اس نے دل پر پتھر رکھتے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھولا۔ رات کے 3 بج چکے تھے، اسے پکا یقین تھا کہ وہ اب تک سو گیا ہوگا۔ تبھی وہ نیم اندھیرے کمرے میں آہستہ سے داخل ہوتے کمرے کی تلاشی لینے لگی۔ بیڈ پر لیٹا اس کے اچھے قد سے نکلتا قد اس کا دل لرزا رہا تھا۔ وہ بار بار سہمے دل سے اسے دیکھ لیتی کہ کہیں جاگ نہ جائے اور اس کی جان کو نہ آ جائے۔ تبھی وہ جلدی کرنا چاہتی تھی۔ تبھی وہ الماری کھولنے آگے بڑھی اور کلک کی آواز سے الماری کھلی۔ سامنے دروازہ کھولا تو چابی موجود تھی، جسے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ اس نے اچانک چابی جھپٹی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ چابی لے کر فرار ہوتی، گردن پر کسی کی جھلسا دینے والی سانسوں کو محسوس کر اس کی گردن کے بال تک کھڑے ہو گئے۔ اس نے اپنا سانس روکتے آہستہ سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اپنے پیچھے ابراہیم کو اتنا قریب پا کر اس کی چیخ بے ساختہ تھی، اور جلدی میں پیچھے ہٹنے کے چکر میں وہ لڑکھڑائی اور سیدھا اس کی باہوں میں گری۔ اس کی اچانک چیخ گونجی جسے ابراہیم نے اپنی بھاری ہتھیلی رکھ گلے میں ہی گھونٹ دیا تھا۔ بہت جلدی نہیں تمہیں میری باہوں میں گرنے کی؟ اس نے اس کی بالوں کی لٹ کو اپنی انگلی پر لپیٹتے کہا۔ لعنت بھیجتی ہوں میں تم پر۔ وہ اسے دھکا دیتی بھاگنے لگی، پر ابراہیم نے
चीते की तेजी से कमर से झपटे पल में बेड पर पटका था। मैंने कहा, छोड़ो मुझे ज़लील इंसान, जाने दो मुझे। वो छटपटाते हुए फंकारी थी और छूटने की जद्दोजहद करने लगी। अगर यही तुम्हारी दिली ख्वाहिश है तो मैं पूरी कर देता हूँ। अब अच्छे बनने का नाटक क्यों कर रही? ज़ाहिर है अगर तुम्हें इतनी प्यास लगी, बुझाऊंगा भी तो मैं ही, कहीं मुंह मारने तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। वो इसे अपनी शिकंजे में काबू करते इसके होंठों को अपने भड़कते हुए लबों की गिरफ्त में ले गया और अपनी तमाम तर शिद्दत से इसके लफ्ज़ों को, मुज़ाहमत को गले में ही दबा गया। इसकी सितमगरी पर इसकी आंखें आंसू बहाने लगी। अपनी इज्जत को खो देने का खौफ सर चढ़कर बोलने लगा था। इसे पीछे हटते ना देख कुछ ना सूझा तो इसने अपने दांत गाड़ दिए थे इब्राहिम के लबों पर, जिस पर वो कराहता वो पीछे हुआ था और वो तीर की तेजी से बेड से नीचे उतरी, क्योंकि वो बड़े गौर से इसकी झुकी पलकों गुलाबी पड़ते अपने वजूद की हरारत देखते गालों को देख रहा था और अचानक इसका मुंह दबोच कर गरजा, अब तुम्हारे पास कोई जगह नहीं बची राय फरार होने की। तुम्हें अपने बांदी बना लिया है मैंने। अब तुम्हारी यही औकात है कि तुम रोज़ जियो रोज़ मरो। वो कहता हो अपने काम में मसरूफ़ होगी, यानी कि इसकी इज़्ज़त वो अनाह को तोड़ने पर, जिस पर वो आओ पुकार तो कर सकती थी, मगर इस कैद से रहाई नहीं हासिल कर सकती थी। आइंदा मेरे बच्चे के खिलाफ साजिश करने की जुर्रत भी मत करना। इब्राहिम ने सपाट लहजे में कहते झटके से आयला के रोती और जख्मी चूर चूर होते वजूद को खुद से दूर किया, जिस पर वो वही करवट बदलती अपनी इस जिंदगी को कोसने लगी। पीछे भी वो भी करवट बदलता मजे से अपनी नींद पूरी करने लगा। जिस दिन वो लोग पहुंचे थे घारी से अगली सुबह आफाफ सरदार के साथ वहां मौजूद थी। सुबह याराम जैसे ही नाश्ता करने नीचे आए तो मायरा को आफाफ के साथ नाश्ता करते पाए, जिसे देख वो शदीद हैरत का शिकार हुआ था। मॉम डैड अब यहाँ कैसे? आप तो एक माह बाद आने वाले थे ना? वो हैरत ज़दा सा बोला था और फौरन मायरा को देखकर जिस जानना चाह रहा इसने कुछ बता तो नहीं दिया इसकी माँ को, मगर इसके चेहरे से कुछ जाहिर ना हुआ। मगर आफाफ के ज़ीरक नज़रों ने इसे घबराना और पल पल में बदल कर पुरसकून होना बड़े गौर से देखा था। ना सलाम ना दुआ, सीधा अपने मुद्दे की बात। लगता है तुम हमें यहाँ देख कर खासा खुश नहीं हुए, जैसे हमने कोई चोरी पकड़ ली हो तुम्हारी। वो गर्दन तिरछी करते इसे ऊपर से नीचे तक देखती गिला अमेज लहजे में बोली तो उस गले में गिल्टी उभर कर मासूम हुई। ना नहीं मॉम, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने आपको बहुत मिस किया। वो फौरन होश में आता इसे गले से लगाता वो बोला, जिस पर आपने बस इसके कंधे पर हाथ रखा थपका था। जो मालूमात इसके बारे में मिली थी और जो हाल इसने मायरा का कर देखा था, इसकी बिना पर वो इस खुले दिल से गले भी ना लगा पाई थी। सरदार बड़े गौर से इसका ये अंदाज देख रहा था। मैं थक चुकी हूँ, अब आराम करने जा रही हूँ, मायरा खाने पर मिलते हैं। वो प्यार से इसका मुंह थपकर अपने कमरे में जा चुकी थी। यारा आफाफ की पुरजोशी से ना मिलने पर एकदम मायूस हुआ था। बेटे तुम्हारी मामा थक गई हैं, आराम करना चाहती हैं, इसलिए इनके मूड को अपने दिल पर ना लो। जाओ नाश्ता करो, हम आराम कर लें। ये कहकर सरदार आफाफ के पीछे गया ताकि इससे पूछ सके कि मामला क्या है। आफाफ आखिर ये चल क्या रहा है? तुम या तो यारम से ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो? इसे आईने के सामने खड़े अपने एक्सेसरीज उतारते देखकर बोला, अच्छा ऐसा भी किया कर दिया मैंने जो तुम्हें पूरा लग रहा है? वो अनजान बनते बोली, इधर देखो मेरी तरह। ये सब तुम इस जहान की फ़ोन कॉल के बाद से कर रही हो ना? आखिर क्या कहा इस घने शख्स ने तुम्हें, जो तुम अपने बेटे के खिलाफ अपने दिल में बोझ पा रही हो? इसका बाजू खींचते अपने सामने करता तफ्तीशी लहजे में बोला, सरदार तुम्हारा दिमाग ठीक है? भला मैं क्यों अपने बेटे के खिलाफ दिल में जहर पालूंगी? वो मेरा भी बेटा है, मगर वो गलत राह पर चल रहा है और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। इसलिए अभी इसी सीधी राह पर लाने के लिए मुझे बेशक इसे बेतनाई बरतनी पड़े तो मैं बरतूंगी और तुम बीच में नहीं आओगे। वो इसे उंगली दिखाकर वार्न करती बोली तो वो दांत पीस कर रह गया। आफाफ तुम अब अपनी लाइन क्रॉस कर रही हो, किसी गैर की बातों में आकर अपने बेटे पर शक कर रही हो। जानते बूझते कि वो मायरा को कितना चाहता है, तुम्हें अपने बेटे से ऐसा सलूक नहीं करने दूंगा। वो इसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, सरदार जहाँ कोई गैर नहीं, वो याराम का बड़ा भाई है, मेरा भांजा है, तुमने इसको गैर कैसे कह दिया? इसे पूरा हक है अपने छोटे भाई का सही रास्ता दिखाने का, मगर ये बात तुम दोनों बाप बेटे के दिमाग में नहीं आएगी, इसलिए मेरे मामले में मत बोलो। इसका हाथ झटकते हुए बेड पर जाते सर झटक कर बोली थी, अफवाह मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मगर अपने बेटे को मैं कोई तकलीफ पहुंचने नहीं दूंगा, इसलिए मुझे पहले वाला सरदार बनने पर मजबूर मत करो। वो गुस्से से कहता वॉशरूम में बंद हो गया। पीछे वो इसकी बात पर करब से आंखें मूंद कर लेट गई। सुबह से शाम तक मायरा नीचे ही मसरूफ रही। जब रात डिनर पर जहाँ आए तो आफाफ से बहुत खुशदिली से गले लगाकर मिली, जिस पर याराम तो जल ही उठा। साथ सरदार भी अच्छा खासा जला। मेरी बीवी से दूर आकर ज़्यादा चिपकने की ज़रूरत नहीं। और इसके कान में तप कर सरगोशी करते बोला, जिस पर जहाँ बड़ी मुश्किल से अपना कहकर जब्त करके रह गया और दो बदू सरगोशी के अंदाज में बोला, क्यों अब वो आपको चिपकने नहीं देती क्या? वो दांत न कोसते बोलो। सरदार इसकी गिच्ची मरोड़ने आगे बढ़ा, मगर वो दबाकर भाग गया। डिनर के दौरान भी जहाँ मायरा और आफाफ से हंसी मजाक करता रहा, जिसे देख कर वो बाप बेटा मुकाबले पर
पर जाल भूनकर इसे कोसते रहे जो कबाब में हड्डी बना बैठा था। रात को जब वो जाने लगा तो मायरा को लेकर थोड़ी देर के लिए लॉन में गया। मायरा इस दिन कहाँ गायब हो गई थी? इसकी बात पर मायरा एकदम बुखला गई। कहीं नहीं बड़ी, ये आराम आ गया था, मेरी तबीयत कुछ नासाज थी तो मैं जल्दी ही चली गई थी, वो बहाना तराशते हुए बोली। क्या वाकई ये बात है या तुम यारम को बचाना चाहती हो आफाफ से? इसकी बात पर यारम जो बाहर के आने वाला था सुनकर रुक गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप समझ क्यों नहीं रहे? याराम ने कुछ नहीं किया, वो एकदम सर पकड़ते बोली। अरे मैंने कब कहा याराम ने कुछ किया? इसने वाकई कुछ किया है। वो इसकी बात पकड़ते बोला तो मायरा दांतों तले लब दबा गई। वो जल्दी में खुद ही कह गई थी, प्लीज जहाँ किसी से कुछ मत कहना। वो आंखों में उम्मीद बोली तो वो लब भींच कर रह गया। पीछे से याराम ने गला खंकारा तो वो डर कर अच्छी उछली सांस सीने में ही अटका था। इसने कुछ सुन तो नहीं लिया? क्या मत बताना किसी को, हमें तो भी तो पता चले। वो इस लगती की आंखों से देखता बोला तो वो बेसाख्त नफी में सारी लाती अंदर को भाग गई। तुम्हारे करतूत बेहतर है बाज आ जाओ, अगर मैं तुम्हें सीधा करने पर आया तो अच्छा नहीं होगा। जहाँ इसे सख्ती से तंबी करते बोला तो वो तमस्कराना अंदाज में इसे देखने लगा। अच्छा फिर तो मुझे शिद्दत से इंतजार रहेगा इस दिन का, वो बड़ हर धर्मी से कहता अंदर जा चुका था। फिर जहाँ इस तासुब से जाता हुआ देखने लगा, इस याराम का अंजाम करीब लग रहा था। रात वो याराम के डर से काफी देर अफाफ के पास ही बैठी रही। इसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी अपने कमरे में जाने की। क्या बात है मायरा, तुम ठीक हो? अगर कोई ऐसी बात है तुम मुझसे बिला झिझक शेयर कर सकती हो, तुम जानती हो ना। अफाफ प्यार से इसके हाथ थामते हुए बोली तो इसने मुस्कुराकर नम आंखों से हाँ में सर हिलाया था। अनी बहुत देर हो गई, मैं चलती हूँ, याराम मेरा इंतजार कर रहे होंगे, नींद भी तो नहीं आती मेरे बगैर। वो मुस्कुराकर कहती इजाजत तलब अंदाज में उठी तो इसने मुस्कुराकर इजाजत दी। इस पर वो दरवाजा बंद करते निकल गई। जब किसी ने जाने के बाद अफाफ के चेहरे पर परेशानी के बादल छाए थे। रात को उसने धीरे से कमरे का दरवाजा खोलते डरते डरते अंदर कदम रखे थे, जबकि याराम को सिगरेट जलाई सोफे में नींद अंधेरे में अपना इंतजार करते पाया। मगर इसके चेहरे के तासुरात देखकर वो अंदर तक डर गई। खौफ से दिल उछल कर हलक में आ गया था। दरवाजा बंद कर दो, वो ठहरते लहजे में बोला। अपने लहजे से वो मायरा को तशवीश में मुब्तला कर चुका था। वो जैसे ही अंदर आई तो यारम ने इसे दरवाजा बंद करने का कहा। दरवाजा बंद करके वो अगले हुक्म को मुंतजिर थे। यहाँ आओ। इस दो लफ्ज़ी जवाब में यारम ने इसे अपने करीब बुलाया, जो सोफे पर टांग रखे बैठा था और एक टांग मुसलसल हिल रही थी, जो उसकी ज़हनी कैफियत के अबतर होने का शिकार थी। मायरा जानती थी कि यारम जहाँ और इसे साथ देख कर कुछ भी सोच सकता था, और जो सोच मायरा के ज़हन में चल रही थी वो मायरा सोचना भी नहीं चाहती थी। तब से अपनी बीवी और जहाँ को साथ देख वो अंगारों पर लौट रहा था। इसे लग रहा था मायरा जहाँ को सारी हकीकत से आगाह कर चुकी है। रफ़ा को भी कुछ न कुछ तो ज़रूर बताया होगा, इसलिए तो वो इससे इतनी बेरुखी से पेश आ रही थी। अब इस सब का गुस्सा तो मायरा पर ही निकलना था ना, इसलिए रात की इस प्यारी सी अजियत देने के लिए बुलाया था। वो इस वक्त मायरा को बस अपनी मोहब्बत के कातिल की तरह समझ रहा था। इसके अलावा इसके दिल में कोई जज्बा ना था। वो एकदम उठ के खड़ा हुआ और मायरा के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा और तंज़ की नज़रों से देखते हुए बोला, तुम्हें क्या लगा तुम अपने ऊपर मासूमियत का चोला ओढ़कर लोगों से हमदर्दी लेती फिरोगी? मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। वो सिगरेट का धुआं इसके मुंह पर छोड़ता हुआ तंज़ के अंदाज में बोला, मतलब क्या है तुम्हारे इस बात का? मायरा लब भेज कर धुआं गले में अटकने की वजह से खांसती हुई बोली, तुम जो माम और अपने इस जहाँ के सामने मासूमियत और मिस्कीन बनने का ड्रामा करती हो, क्या मैं अनजान हूँ इस सब से? हूँ तुम्हारी गलतफहमी है कि ये तुम क्या समझी वो तुम्हारा मजनू तुम पर तरस खाकर मेरे मुकाबले उतर आएगा तो मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा? ना मायरा बीबी ना। इसकी बात पर मायरा ने तड़प कर इसे देखा। मेरी मोहब्बत तो सिर्फ और सिर्फ मेरी थी, जिससे मैंने अपने दिल अपनी रूह से चाहा पूरी मीरा थी जिसे मैंने अपने दिल अपनी रूह से चाहा पूरी तरह टूट कर सिर्फ इससे मोहब्बत की थी और आइंदा भी इससे ही करूंगा। लेकिन जिस दिन तुमने इस घर की दहलीज पार की, इस दिन तुम मेरे लिए सिर्फ एक बंदी हो। समझो तुम सिर्फ दिल बहलाने के समान हो, जिससे दिल तो बहलाया जा सकता है मगर मोहब्बत नहीं की जा सकती। मायरा ही जानती थी इसकी बातों ने मायरा के दिल पर का क्या हाल किया, इसे कैसे लहूलुहान किया। तुम भी निकले ना एक पास ज़हनियत के मर्द, यूँ कहो जाए कि हवस परस्त मर्द, जिसे सिर्फ जिस्मों से मोहब्बत है। क्यों सही कहा ना मैंने यारम सरदार शाह? मायरा की बात यारम को कोड़े की तरह लगी, जिस पर वो बुलबुला उठा और मायरा को बालों से खींचकर अपने मुकाबले खड़ा किया। बहुत ज़बान नहीं चलने लगी, मेरे आगे बोले तो मेरे इर्द गिर्द मंडलाती थी, मुझसे मोहब्बत के दम भरती थी। अब क्या हुआ? ख़त्म हो गई आज की? अब तंज करने पर आ गई? इसके तंज़िए लहजे पर वो तमस्कराना अंदाज में मुस्कुराई। तुम मेरे लिए क्या थे क्या नहीं जानते तुम, बिल्कुल यूँ कहा जाए तो ठीक हो गए। तुमने मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना मोहताज बना कर रखा ताकि मैं दोस्त ना बना सकूँ, यहाँ तक कि किसी को पसंद भी ना कर सकूँ, सिर्फ तुम तक महदूद होकर रह जाऊँ। और पहले तो मैं भी यही मानती थी, लेकिन तुम मेरी मोहब्बत थे जिसके लिए एहतराम वाजिब था। मगर अब तुम मेरे लिए सिर्फ ऐसे संग दिल बेरहम और जाबिर इंसान बन गए हो, जो सिर्फ अपना मतलब के लिए मुझे कठपुतली की तरह नचाता है और मुझे नोचना जानता है, वो भी किसी लिए अपने नाकाम मोहब्बत के लिए। इसलिए अब यारम सरदार शाह तुम्हारी इज्जत मेरी नज़र में दो कौड़ी की भी नहीं, जो अपनी इज्जत को इज्जत ना दे सके और अपना बदला एक लड़की से ले तफ है तुम पर। मायरा की बात खत्म होते ही यारम ने इसके लबों को अपनी रस में लिया और इस पर अपना गुस्से की शिद्दत लुटाने लगा। मायरा ने इसे पीछे करना चाहा तो यारम ने इसके दोनों हाथ पीछे की तरफ मोड़ दिए। मायरा तकलीफ से बुलबुला उठी, मगर यारम ने इस पर रहम ना खाया, बल्कि
اور اس کی سانسیں تنگ کر دی۔ مائرہ کے حواس سن ہو چکے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی یارم پیچھے ہٹا، وہ کھانستی ہوئی نیچے بیٹھ گئی اور لمبی لمبی سانسیں لینے لگی۔ دوسرے ہاتھ سے ہونٹوں کو رگڑتے خون صاف کیا اور رگڑتی گئی تاکہ اس بے رحم کا لمس مٹا سکے۔ میرے لمس مٹانے کی کوشش تھی، لیکن تب کیا کرو گی جب ہر بار کی طرح تمہاری مرضی کے خلاف تمہاری روح میں سرایت کروں گا۔ آئی ایم ڈیم شیور تڑپو گی تم۔ اس کی مسکراہٹ سے اس وقت مائرہ کو کراہت محسوس ہوئی۔ یو نو واٹ یارم، تم سے محبت کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی بھول تھی۔ مجھے شرم محسوس ہوتی کہ میں تم جیسے پتھر دل سے محبت کی، جو محبت کے نام سے بھی واقف نہیں، جو سمجھتا ہے بستر پر اچھے ہونے سے وہ عورت کو اپنا غلام بنا لے گا۔ تمہارے نام میں نے اپنی پوری زندگی کر دی، اپنے ماں باپ کو دھوکے میں رکھا کہ میں خوش ہوں، تمہارے ساتھ اپنے آنے کو دکھا دیا کہ تم میرے ساتھ بالکل صحیح ہو، مجھے خوش رکھتے ہو، مگر ان کو کیا پتا تم کتنے بڑے دھوکے باز ہو۔ اپنی آنکھوں میں دھول جھونکنا تمہارا پسندیدہ مشغلہ ہے میرے سو کولڈ شور، تم جو اپنے آپ کو مرد سمجھنے کی غلطی کر رہے ہو نا یارم سرداشار، اس نے دانت پیس کر کہا، بٹ یو آر ہائیلی مسٹیکن۔ مرد وہ نہیں جو بستر پر اچھا ہو، مرد وہ ہیں جو اپنی عورت کو تحفظ فراہم کرے، جو تم نے مجھے نہ کر سکے۔ ارے تم لوگوں کو وجہ دیتے ہو مجھ پر ہنسنے کی، بلکہ مجھے ہی مذاق بنا کر رکھ دیتے ہو اپنے دوستوں کے سامنے۔ اب دم ہے تو ایک سچے مرد کی طرح میرے ساتھ زندگی گزار کر دکھاؤ تاکہ میں بھی کھل کر جی سکوں۔ تمہارے ساتھ گھٹن زدہ زندگی گزار کر عاجز آ چکی ہوں میں۔ ایک دم اپنے دماغ کی پھٹتی نسوں کو محسوس کرتی چٹک اٹھی تھی اور باہر کی طرف بھاگی تھی۔ اسے نہیں رہنا اسے اس طرح کی قید میں۔ یارم کو مائرہ کی باتوں نے سرتپا جھلسا دیا تھا۔ اس نے یارم کو ایسا رخ دکھایا تھا جس میں اس کی شکل نہایت کراہیت آمیز تھی، جو یارم برداشت نہ کر سکا۔ اس نے کمرے سے باہر جاتی مائرہ کو کمر سے پکڑ کر اندر کھینچا اور کمرہ لاک کرتے اسے بیڈ پر پٹکا اور اپنا بٹن کھولنے لگا۔ اس نے جانے انجانے میں سردار کی مردانگی کو چیلنج کر دیا تھا اور وہ انا کا مارا شخص اب اپنی محبت کو بری طرح رودنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ مائرہ اس کے ارادے دیکھ ڈر گئی تھی۔ وہ جیسے ہی بیڈ سے اٹھنے لگی، یارم نے اس کے دونوں ہاتھوں کو بیڈ سے لگا کر اس پر تشدد شروع کیا۔ کہاں جا رہی تھی؟ ابھی تو تمہیں پوری رات اپنی کہی ہوئی باتوں پر پچھتانا ہے۔ اب تمہیں پتہ چلے گا کہ میں اصل مرد ہوں یا نہیں۔ تمہیں تو وہ جہاں ہی اصل مرد لگتا ہوگا تمہارا عاشق ہے نا۔ مائرہ بری طرح بلکنے لگی تھی۔ ایسا مت کرو یارم، میری محبت کو دفن مت کرو، میں مر جاؤں گی۔ میری محبت کی اتنی بڑی سزا مت دو مجھے کہ دوبارہ تم اس نگاہ سے نہ دیکھ پاؤں۔ تم تو وہ تھے ہی نہیں جس سے میں نے محبت کی، تم تو کوئی اور ہی ہو۔ وہ سسک کر بولی، نہ ڈارلنگ، اب تو میں تم پر ایسی مہر لگاؤں گا کہ تم میرے علاوہ کسی کو سوچو گی بھی نہیں، اپنے اس جہاں کو دیکھنا تو دور کی بات۔ یارم نے مائرہ کو بے دردی سے پوری طرح جگہ جگہ سے نوچتے ہوئے کہا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس کی حالت بدتر کر چکا تھا چہرے کو چھوڑ کر، تاکہ آفاق کہیں اس کی شکل پر زخم دیکھ پہچان نہ جائے۔ اب تو وہ کبھی اس سے ویسی محبت نہ طلب کر پاتا اور اب اس کے حصے میں خسارہ کیا آنا تھا، اسے بہت جلد آگاہ ہونے والا تھا۔ صبح ابراہیم جب اٹھا تو آئلہ زمین پر بیٹھی سرخ لہو آنکھوں سے یکٹک دیوار کو دیکھ رہی تھی۔ ابراہیم کو اس کی دماغی حالت پر شبہ جو دیوار کو گھورے جا رہی تھی، مگر وہ سر جھٹک کر ڈریسنگ روم میں تیار ہونے جا چکا تھا۔ اس کی حالت سے انجان وہ تیار ہو کر باہر اور دروازہ کھول کر جیسے ہی باہر نکلا پیچھے سے دروازہ ٹھا کی آواز سے بند ہوا تھا۔ اس نے ایک نظر بند دروازے کو دیکھا اور سر جھٹک کر ہوں کرتے سامنے کمرے میں اپنے بیٹے یشم کے پاس گیا، جو ابھی تک نیند میں سو رہا تھا دوائیوں کے زیر سے۔ اس نے سوئے ہوئے یشم کو پیار کیا تو پیچھے سے ہی عائشہ آئی تھی، جو اسے یہاں دیکھ فوراً اس کے پاس آئی تھی۔ بولو عائشہ، کچھ کہنا ہے؟ وہ اس اسکشاٹ کا شکار ہوتے دیکھ اسے بغور دیکھتے ہوئے بولا، جی ابراہیم صاحب، میں کہنا چاہتی ہوں کہ عائلہ بیگم کی کوئی غلطی نہیں، انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا۔ آپ نے کل جو بھی ہوا اس سب حالت کا ذمہ دار ہی نہیں سمجھا، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ کوئی غصے میں ایسا قدم نہ اٹھائیں جو آپ کے رشتے کو آگے چل کر خراب کرے۔ اس کی بات پہ ابراہیم نے اسے گھورتے ہوئے دیکھا اور گرج کر بولا، عائشہ، آپ کو اس کی طرف داری کرنے کی ضرورت نہیں، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ بدلے کے لیے یہ سب کر رہی ہیں۔ آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ اس کی طرف داری کریں۔ آپ بتائیں کس نے اسی نے آپ کو ایسا کرنے کے لیے کہا ہے نا؟ وہ دانت پیس کر بولا تو عائشہ سر پیٹتے پیٹتے رہ گئی۔ ارے ابراہیم صاحب، ایسا کچھ نہیں، ان کی جشم کے لیے پرواہ کوئی دکھاوا یا بناوٹ نہیں، وہ تو سچ میں اس سے بہت زیادہ پیار کرتی ہیں۔ کیا کبھی آپ نے غور نہیں کیا کہ وہ کیسے اس کو اپنی ممتا کے آنچل میں چھپا کے رکھتی ہیں؟ پھر آپ نے یہ سوچ لیا کہ اس سب کی ذمہ دار وہ ہوگی؟ وہ آپ سے تو لاکھ بیر پال سکتی ہیں، مگر اس بچے سے وہ سچ میں پیار کرتی ہیں۔ کل جو بھی ہوا اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں تھی، بلکہ غلطی میری تھی۔ اس کی بات پر ابراہیم نے چونک کر اسے دیکھا تو کیا وہ کچھ غلط کر گیا تو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا؟ دل نے بے ساختہ ایک بیڑ میں اس کی خوف سے کیا مطلب اٹھا کر بولا، مطلب یہ کہ کل یشم کا اچانک دل کیا سیب کھانے کا۔ میں اس کے پاس بیٹھی پھل کاٹ رہی تھی، جیسے ہی میں چھری وہاں رکھ کر سیب لینے اندر گئی تو یشم نے دیکھتے ہی دیکھتے بغیر وقت ضائع کیے لمحے میں چھری پکڑ کر اپنے ہاتھ پر بے دھیانی میں پھیر لی تھی، جس کی پھرتی سے عائلہ بی بی بھی اس کو نہیں بچا پائی تھی۔
اور یہ سب میں نے خود کچن سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ کسی کی سزا کسی بے قصور کو دیں۔ اس کی بات پر ابراہیم پیچھے کو ڈہ گیا تھا۔ یہ اس نے کیا کر دیا تھا؟ غصہ اور انا میں آ کر غصہ اس کی عقل کو بالکل کھا گیا تھا، اور کل رات اس نے وہ فعل سر انجام دیا تھا جو وہ کبھی مر کر بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ لڑکیوں سے تو وہ دور بھاگتا تھا، پھر آئلہ میں کیا کشش تھی جس نے اسے آئلہ کے قریب کر دیا تھا؟ کل رات وہ شدت سے اپنے آپ کو کوسنے لگا کیونکہ وہ اس بے قصور لڑکی کا مجرم تھا جس کی بات سنے بغیر اس نے الزام لگا کر اس کو بری سزا دی تھی۔ ابھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ آئلہ والے کمرے سے چیزیں ٹوٹنے کی آوازیں آنے لگی تھی۔ وہ اور عائشہ بھاگ کر آئلہ کے کمرے کے باہر گئے اور دروازہ کھٹکھٹانے لگے، مگر چیزیں ٹوٹتی گئی۔ ابراہیم صاحب کچھ کریں، عائشہ بے چینی سے بولی۔ آئلہ دروازہ کھولو نہیں تو میں دروازہ توڑ دوں گا، سن رہی ہو میری بات؟ وہ دھڑ کر بولا تھا، مگر اس نے کچھ نہ سنا۔ ابراہیم دروازے کو پیٹنے کے بعد اب ٹھوکریں مار کر دھکا مار کر دروازے کو توڑنے لگا۔ جیسے ہی وہ دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوا دیر ہو چکی تھی۔ آئلہ ٹوٹا ہوا کانچ اپنے ہاتھ پر پھیر چکی تھی، خون بھل بھل کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے بہتا جا رہا تھا، جسے دیکھ کر پتہ نہیں کیوں مگر ابراہیم کی جان پر بن آئی تھی۔ وہ فوراً لپک کر اس کے پاس آیا تھا اور اس نے آئلہ کو اپنی گود میں بھرا اور باہر لے کر بھاگا تھا۔ عائشہ کو وہ جسم کا خیال رکھنے کا کہتا گھر ہی چھوڑ آیا تھا، جبکہ تیز ڈرائیونگ کرتا وہ کوئی پاگل دیوانہ لگ رہا تھا۔ آئلہ ویک اپ، سونا مت، ایسا کیوں کیا تم نے؟ پاگل آخر چاہتی کیا ہو؟ اپنی جان کی دشمن بن بیٹھی ہو؟ اگر لینی ہی تھی تو میری جان لیتی، میں تھا تمہاری اس حالت کے ذمہ دار۔ خود کو زخمی کیوں کیا تم نے؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس پاگل لڑکی کا دماغ ٹھکانے لگا دے۔ اتنی فکر تو اسے کبھی اپنی دوسری منگیتر کی بھی نہیں ہوئی تھی جتنی سے آئلہ کی جان کی فکر ہو رہی تھی۔ اف لڑکی، میں کیا کروں تمہارا؟ وہ اس گرکتے بولا تو اس کے لبوں میں لرزش ہوئی تھی۔ میں اس کی سرگوشی پر وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ آئلہ کیا کہہ رہے ہو؟ کچھ کہنا ہے؟ بولو، میں سن رہا ہوں۔ بس ہوش میں رہو، وہ پریشانی سے بولا۔ میں ایک قاتل کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میں مرنا پسند کروں گی اپنے باپ کے قاتل کے ساتھ رہنے کی بجائے۔ وہ اذیتناک لہجے میں بولی تو ابراہیم ششدر رہ گیا تھا۔ یہ وہ کیا کہہ گئی تھی؟ اس کے باپ کا قاتل؟ اور وہ وٹ ربش! میں نے کب مارا تمہارے باپ کو؟ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ وہ پھاڑ کھانے کو دوڑا تھا جس پر وہ آنکھیں میچ کر رہ گئی۔ لسن یو ڈمب لیڈی، میں نے تمہارے باپ کو نہیں مارا۔ کون ہے تمہارا باپ؟ مجھے کیا پتا، اور ویسے بھی ابراہیم کبھی کسی بے قصور کی جان نہیں لیتا۔ سنا تم نے؟ اس نے دوبارہ سے نیند کی آغوش میں جاتا دیکھ وہ اس کو تھوڑی دبوچ کر اسے ہلاتے ہوئے بولا، جس پر مشکل آنکھیں کھولی اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا وہ نہیں تھی اس کا باپ کا قاتل؟ اسے غلط فہمی ہوئی تھی۔ یہ آخری سوچ تھی جو اس کے ذہن میں آئی تھی، اور پھر اس کا ذہن تاریکی میں ڈوب گیا جس پر وہ اسٹیئرنگ وہیل پر غصے اور پریشانی سے ہاتھ مار کر رہ گیا اور فوراً اپنے خاص بندے کو کال ملائی۔ سنو، مجھے آئلہ کے والدین کی ڈیٹیلز چاہیے، وہ کہاں کام کرتے تھے اور ان کی موت کی کیا وجہ بنی؟ میرے گھر پہنچنے تک ڈیٹیلز ٹیبل پر ہونی چاہیے، سمجھے؟ اس نے کال کاٹتے فوراً ڈیش بورڈ پر پڑھا۔ دن سستی سے گزر رہے تھے۔ آفاق کا یارم کی طرف پورا دھیان تھا کہ وہ کب کیا کرتا ہے، مائرہ کو باہر لے کر جاتا ہے یا نہیں، اسے وقت دیتا ہے یا نہیں، مگر وہ بھی پورا گھاگ شخص تھا، بھولے سے بھی اپنی ماں کو بھنک نہیں لگنے دے رہا تھا۔ جبکہ اگر بات کی جائے مائرہ کی تو وہ پتھر کی مورت بن چکی تھی، یا یوں کہا جائے کہ روبوٹ جس میں کوئی احساس باقی نہ رہا۔ اور پھر ایک دن یارم میرا کو گھر لے ہی آیا۔ شام کو سب کھانا کھا رہے تھے۔ آج تو جہاں بھی انوائٹڈ تھا جمنہ کے ساتھ، اب تو آفاق جہاں کی بھی شادی ہوتے دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے اسے ادا کی پسند کے ساتھ اپنے گھر بلایا تھا۔ اسے جمنہ بہت پسند آئی تھی۔ گھر کو جوڑ کے رکھنے والی وہ ہنسی مذاق کے دوران کھانا کھا رہے تھے جب یارم میرا کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ سب کا منہ کی طرف جاتا نوالے والا ہاتھ ہوا میں ہی ساکت رہ گیا۔ میرا کی جو حالت تھی وہ ناقابل بیان تھی، جس پر یارم نے اپنی کالی چادر ڈالی ہوئی تھی جو آج ہی مائرہ نے اس کے کندھے پر ڈالی تھی۔ اس پرائی عورت کے کندھے اپنے شوہر کی چادر دیکھ مائرہ کا دل بری طرح ٹوٹا تھا۔ یہ کیا چل رہا ہے؟ یارم اسے یہاں کیوں لائے ہو؟ سب سے پہلے یلدرم کو ہوش آیا تھا۔ اپنی بیٹی کی حالت دیکھ وہ فوراً اٹھا، غصے سے چیخا تھا، آرام سے چاچو، پینک ہونے کی ضرورت نہیں، مائرہ تم اسے اندر لے جاؤ۔ وہ یلدرم کو منہ پر جواب دیکھا مائرہ کو حکم دیتا بولا جو خود شکستہ حال کھڑی تھی۔ اس کو اندر لانے کا مطلب تھا اپنی جگہ سے دینے۔ تب بھی مائرہ جہاں تھی وہیں کھڑی رہی، ایک قدم تک آگے نہ بڑھایا۔ مائرہ تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ میرا کو اندر لے کے جاؤ۔ ایک بار پھر غصے سے اسے وہیں جمے دیکھ کر بولا تھا، جس پر یلدرم کا خون جوش مارنے لگا تھا۔ اس کا دل کیا ایک تھپڑ تو اس بدتمیز شخص کو لگا ہی دی جو اپنی بیوی کی ہی بے قدری کر رہا تھا۔ سب کے سامنے آفاق دیکھ رہی تھی یہ میری بیٹی کے ساتھ کیسی بات کر رہا ہے، یلدرم نے شکوہ انداز میں دیکھتے ہوئے کہا، جس پر آفاق نے کس کر مٹھیاں بھینجی تھی۔ جہاں بھی تیز نگاہوں سے یارم کو گھور رہا تھا، جبکہ جمنہ پریشانی سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ ماحول ایک دم بدل چکا تھا اس غیر لڑکی کے آنے سے۔ مائرہ کا تو بس نہیں چاہ رہا تھا میرا کو اپنے محبوب شوہر کی باہوں میں دیکھ وہیں اپنی جان دے دے، کیونکہ وہ اپنی محبت کو کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی، جیتی ہی اپنی زندگی میں۔ ٹھیک ہے، اگر تم نہیں لے جا سکتی تو میں خود لے کر جاتا ہوں، یہ کہہ کر یارم اسے گیسٹ روم کی طرف لے کر جانے لگا جب درمیان میں آفاق فائل ہوئی تھی۔ آخر کس کی اجازت سے تم اس لڑکی کو میرے گھر کے اندر لا رہے ہو؟ کیا وجہ جان سکتی ہوں؟ میں اسپاٹ لہجے میں بولی تھی۔ یارم اس کے انجان بیگانے لہجے پر حیران ہوا تھا، پھر اپنی حیرت پر قابو پاتا ہوا سنجیدگی سے بولا، ماموں یہ میرا بھی گھر ہے، آپ کا ہی نہیں، میں یہاں اپنی مرضی سے کسی کو بھی لا سکتا ہوں۔
اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا تو آفاق کا ہاتھ اٹھتے اٹھتے بچا تھا۔ اب اس لڑکی کی وجہ سے تم وہ احترام بھی بھول گئے ہو بڑوں کا۔ وہ دانت پیس کر بولی تو آگے سے کچھ کہہ نہ پایا۔ ابھی فوراً اس لڑکی کو میرے گھر سے نکالو، بلکہ تم یہ کام خود نہیں کر سکتے، یہ کام بھی مجھے ہی کرنا پڑے گا۔ اس نے جھٹکے سے میرا کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالا اور اسے گھسیٹتی ہوئی باہر کی طرف لے جانے لگی۔ جیسے اس نے میرا کو دھکا دیا، یاروں نے فوراً آگے ہٹتے اسے اپنی باہوں میں بھرا تھا۔ مام یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے کہا نا یہ اس گھر سے کہیں نہیں جائے گی، تو مطلب کہیں نہیں جائے گی۔ وہ بھی ضدی انداز میں بولتے ہوئے میرا کو دوبارہ سے پکڑتے اندر کی طرف لے جانے لگا۔ تم نے سنا نہیں احمق لڑکی، میں نے کیا کہا؟ جس پر اس پر آفاق اسے تھپڑ مارنے لگی تھی، جس پر سردار نے بیچ میں ہی اسے روکا تھا۔ آفاق رک جاؤ، وقت کی مصلحت کو سمجھو، کچھ دیر ٹھہر جاؤ، پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے اس معاملے کا۔ سردار نے فوراً اسے ٹھنڈا کرتے ہوئے کہا کیونکہ عین ممکن تھا وہ اسے سب کے سامنے تھپڑ جھڑ دیتی، جبکہ جاتے ہوئے میرا نے مائرہ پر سب سے آنکھ بچا کر شاطر مسکراہٹ ضرور ڈالی تھی، جس پر وہ کرب سے آنکھیں میچ چکی تھی۔ اسے پتہ چل چکا تھا کہ اب اس گھر میں زیادہ دن نہیں رہے۔ آفاق کا بی پی ایک دم شوٹ کر گیا تھا۔ سب نے مل کر اس کو صوفے پر بٹھایا، جہاں فوراً بھاگ کر اس کے لیے پانی اور ٹیبلٹ لے آیا تھا۔ یمنا پریشانی سے اس کے ہاتھ مار رہی تھی۔ تم نے دیکھا اپنے بیٹے کو کتنا خودسر ہو گیا، یہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولنے لگا ہے، بھول گیا ہے کیا میں اس کی ماں ہوں؟ اس کی وہ گہرے سانس لیتے غصے سے بولی تو سردار نے اس کا آئیبرو اچکا کر دیکھا، شاید تم بھول رہی ہو کہ تمہارا بھی بیٹا ہے۔ سردار دو بدو بولا، تو پھر تم اسے غلط کرنے سے ٹوکتے کیوں نہیں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ کس راستے پر چل رہا ہے وہ؟ آفاق دانتیں پیستے سردار کے مد مقابل آتے ہوئے بولی۔ آفاق اب تم اوور ری ایکٹ کر رہی، شادی تم نے نہیں کر لی نا اس نے، جو تم اس طرح غصہ کر رہی ہو اس پر؟ وہ بھی عاجز آتے ہوئے بولا تو آفاق حیرت سے دنگ ہوتے اسے دیکھتے رہ گئے۔ کچھ لمحوں تک تو وہ کچھ بھی نہ بول پائی۔ تم آخر کیسے نکال سکتے ہو یہ لفظ؟ تم منہ سے کیا ذرا بھی زبان نہیں کانپی تمہاری یہ بات کرتے ہوئے؟ سیریسلی شادی؟ وہ بھی یقینی سے بولا۔ کیا یہ کہہ دینا اتنا آسان ہے؟ تمہارے لیے پتہ بھی ہے دوسری عورت کا روگ ہوتا کیا ہے؟ کیا مائرہ ہماری بیٹی نہیں کیا مائرہ ہماری بیٹی نہیں، اس لیے تم اس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ تم نے تو نہیں، مگر میں نے مائرہ کو اپنی بیٹی مانا ہے۔ اس کا درد میرا درد ہے، میں اسے وہ درد نہیں سہنا دینا چاہتی جو میں نے پوری زندگی گزارا ہے۔ تم مرد کیا جانو کتنی تکلیف ہوتی ہے دوسری عورت کا تعلق اپنے شوہر سے سن کر، تم کبھی سمجھ ہی نہیں پاؤ گے سردار۔ وہ رنج و ملال کی کیفیت میں صوفے پر ڈھہ کر بولی اور سردار آفاق کی بات سنتے ششدر رہ گیا۔ آخر اس نے اسے پرانی باتوں کا تانا دے ہی دیا تھا۔ پھر آفاق یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ حیرت سے دنگ ہوتا بولا اور پھر اسے غصے سے کچھ کہنے ہی لگا تھا، مگر اپنے آپ کو روک کر رہ گیا اور مٹھیاں بھیج کر باہر چلا گیا۔ وہ ناکام شخص یہ برداشت نہیں کر پایا تھا کہ اس کی بیوی نے اسے اس کی پرانی یادوں کا تانا دیا تھا۔ پیچھے وہ سب اس کو دلاسے دینے لگے، مگر وہ اٹھی اور یلدرم کے سامنے آئی۔ یلدرم تم کبھی یہ مت سوچ سمجھنا کہ میں مائرہ کو اپنی بیٹی نہیں سمجھتی۔ مائرہ میری جان ہے، تم جانتے ہو نا۔ اس کے اوپر ہر دکھ آنے سے پہلے میں خود پر لے لوں گی، تم بے فکر رہو۔ میں اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دوں گی، چاہے میں اس کے لیے یارم کو سبق ہی کیوں نہ سکھانا پڑے، میں اسے بھی دریغ نہیں کروں گی۔ تو وہ نام آنکھوں سے بولی تو یلدرم نے اسے گلے سے لگایا تھا۔ میری بہن، مجھے سردار سے بڑھ کر تم پر بھروسہ ہے۔ یارم اور سردار جو بھی کرے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں جانتا ہوں تم مائرہ کے ساتھ ہو۔ یارم کچھ بھی کرے اس کا تم سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ میں جانتا ہوں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ وہ اس کے سر پر پیار دیکھا جا چکا تھا۔ اس نے جاتے ہوئے مائرہ کو اپنے ساتھ چلنے کا کہا تھا، مگر اس نے نفی میں سر ہلا دی تھی۔ وہ آخر تک اپنی ہمت آزمانا چاہتی تھی، وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ آخر کتنا سہ سکتی ہیں اور یارم کے بدلے کی انتہا کیا ہے۔ اس سفر میں وہ کتنا ٹوٹنے والی تھی وہ نہیں جانتی تھی، مگر جلد ہی سے اس کا اندازہ ہونے والا تھا۔ سب جا چکے تھے، اب آخر میں بس جہاں یمنا اور آفاق بچے تھے۔ آفاق نے ایک نظر ان دونوں کو دیکھا اور کھڑی ہوئی۔ یمنا، آج تم سے مل کر بہت اچھا لگا، لیکن یہ سب کچھ ہم نے سوچا نہیں تھا جو ہو گیا، اس کے لیے میں تم سے معافی چاہتی ہوں۔ آج میری بیٹی کی وجہ سے ایک اچھی خاصی شام برباد ہو چکی ہے۔ آفاق نے اپنی درد کرتی آنکھیں ملتے ہوئے کہا، ایسا مت کہیے آنٹی، مجھے آپ سے مل کر بہت اچھا لگا اور جہاں سے میں پہلے ہی سب کے بارے میں سن چکی ہوں۔ اس کی بات پر آفاق نے پیار سے اسے گلے سے لگایا اور جہاں کو یمنا کو گھر چھوڑ کر آنے کے لیے کہا۔ ان دونوں کے جانے کے بعد وہ تنہا باہر لان میں آ گئی اور آگے کا لائحہ عمل تیار کرنے لگی تھی۔ وہ سوچنا چاہتی تھی ہر پہلو پر، ہر ایک طریقے سے کہ آگے وہ میرا کتنا فساد پھیلانے والی ہیں، تاکہ وہ خود کو اس سب کے لیے تیار کر سکے اور مائرہ کو بھی، کیونکہ وہ جانتی تھی جو لڑکی پہلے ہی دن اس گھر میں زبردستی سب کی اجازت کے باوجود جگہ بنا سکتی ہے، وہ یارم کو شادی کے لیے جلد ہی قائل کر لے گی اور جلد ہی اس کا بیٹا اس کے عین سامنے کھڑا ہوگا۔ کہاں تھی تم میرا؟ یہ حال کس نے کیا تمہارا؟ اسے آج راستے میں میرا گری ہوئی بے ہوش ملی تھی۔ اسے اس حالت میں دیکھ تو یارم کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ جب فوراً اسے ہسپتال لے گئے تو معلوم ہوا کہ اسے جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جسے سن کر اس کی رگیں تن گئی تھی۔ ہوش میں آتے ہی وہ چیخنے لگی، مجھے نہیں جاننا، مجھے مر جانا چاہیے۔ وہ بار بار روتے ہوئے ایک ہی بات دہراتی جا رہی تھی۔ اب بھی وہ یارم کی ضد کرنے پر اس کے گھر آئی تھی اور یارم کی نظر میں اس کے گھر والوں نے میرا کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا۔ میں تو یارم تمہاری زندگی سے نکل گئی تھی اسی ہی دن جب مجھے علم ہوا کہ مائرہ تمہیں چاہتی ہیں، تم سے محبت کرتی ہے۔ اس نے مجھے ایسی باتیں سنائی جس سن کر کوئی بھی
لڑکی مرنے کی خواہش کرے گی، میں تو چپ چاپ تم دونوں کے بیچ سے نکل گئی تھی۔ میں تم دونوں کا رشتہ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی مائرہ تمہاری زندگی میں بہت اہمیت رکھتی ہیں، اس لیے میں اپنا دل ہار مار کر یہاں سے چلی گئی تھی، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ مجھے یہاں سے جانے کتنی بڑی قیمت چکانی پڑے گی۔ میں گندی ہو چکی ہوں یارا، مجھے کوئی نہیں اپنائے گا میری زندگی میں، کبھی دوبارہ میں پیار حاصل نہیں کر پاؤں گی۔ وہ نکلی آنسو بہاتے ہوئے پھپک پھپک کر رو دی۔ اس کی حالت دیکھ کر یارم کا دل خون ہوا تھا۔ آخر جو بھی تھی تو اس کی پہلی محبت نہ، جسے آدمی مار کر بھی نہیں بلا سکتا، اور محبت وہ بھی جو حاصل رہ چکی تھی، وہ تو کسی طور دل سے نہیں جاتی بلکہ ایک بلا کی طرح آپ کے پیچھے پڑی رہتی ہے۔ اس سب کا ذمہ دار یارم مائرہ کوئی سمجھ رہا تھا۔ اس کی نظر میں میرا صرف اور صرف مائرہ کی وجہ سے ہی کڑوی باتیں سن کر گھر چھوڑ کر گئی تھی، اور اس کے ساتھ یہ سلوک ہو گیا۔ اگر وہ اس دن گھر چھوڑ کر نہ جاتی تو وہ کبھی بھی کسی غلط ہاتھوں میں نہ لگتی۔ مائرہ، یہ تم نے اچھا نہیں کیا، تم میری محبت کی آنکھوں میں آنسو کی وجہ بن گئی ہو۔ اب تمہاری آنکھوں میں تعمیر کے لیے آنسو نہ بھر دیے تو میرا نام بھی یارم سردار شاہ نہیں ہوگا۔ اس نے دل ہی دل میں خود سے عہد کیا تھا، اور اس کا یہی عہد میرا شاطر نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے، وہ تو اس لڑکے کو چھوڑ آئی تھی، مگر اب اس کی نظر یارم پر ہی تھی۔ اس لڑکے سے تو وہ بہت سی دولت ہتھیار آئی تھی، مگر شادی تو اسے یارم سے ہی کرنی تھی، جس کے لیے اب وہ یہاں موجود تھی۔ اسے یقین تھا کہ جلد یا بدیر وہ اس گھر میں اپنی جگہ بنا لے گی۔ زبردستی وہ اس گھر میں داخل تو ہو گئی تھی، اور یارم کے دماغ میں بھی، اور اس وقت وہ دور نہیں لگ رہا جب وہ یارم کی زندگی میں اس کی بیوی کی حیثیت سے حاصل کر لیتی۔ یارم میرا کو سلا کر اپنے کمرے میں آیا تھا، مگر اس کمرہ اسے خالی منہ چلا رہا تھا۔ اسے یہ دیکھ کر اور غصہ آیا تھا وہ اس کمرے سے کہاں چلی گئی تھی۔ وہ پوری رات اس کا انتظار کرتا رہا، مگر وہ اس کے کمرے میں نہ آئی۔ در حقیقت آج آفاف اور مائرہ گیسٹ روم میں سوئی تھی، اور پیچھے سردار اور یارم اکیلے بیڈ پر تنہا لیٹے کروٹیں بدلتے رہے تھے۔ انہیں بھی اپنی بیویوں کے بغیر نیند نہیں آ رہی تھی، مگر انا ان کو تسلیم کرنے نہیں دے رہی تھی۔ صبح جب وہ سب لوگ ناشتے کی میز پر آئے تو یارم میرا کو بھی لے آیا تھا، جسے دیکھ کر آفاف کا موڈ بری طرح خراب ہوا تھا، جس کا انداز سردار اس کے چہرے سے ہی لگا سکتا تھا۔ مائرہ، میرا کو ناشتہ سرو کرو، وہ تکبرانہ انداز میں بولا، جبکہ بغل میں ہی میرا معصوم انداز میں بیٹھی تھی۔ وہ دل ہی دل میں شیطانی ہنسی ہنس رہی تھی، جسے آفاف بخوبی واقف تھی۔ مائرہ چپ چاپ اٹھنے لگی تو آفاف نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سے وہیں بیٹھے رہنے کا اشارہ کیا۔ سکینہ بی بی کہاں رہ گئی ہیں؟ ادھر آئیں۔ آفاف کی آواز پر ملازمہ دوڑی آئی۔ جی بیگم صاحبہ، کیا بات ہے؟ اپنے صاحب کی لاڈلی کو کھانا سرو کریں، بلکہ یہی بیٹھ جائیں۔ جب ان کی لاڈلی کو کسی چیز کی ضرورت پڑے تو انہیں میسر کیجیے گا، بجائے اس کے کہ یہ میرے خاندان کے لوگوں کو کام پر لگائیں۔ مجھے یہ بات کسی طور پر پسند نہیں۔ اس کی بات پر یارم مٹھیاں بھینج کر رہ گیا۔ اپنی ماں کے آگے وہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں بول سکتا تھا، مگر وہ صرف مائرہ کو گھورتی نگاہوں سے دیکھ کر رہ گیا۔ تم رات کمرے میں کیوں نہیں آئی؟ دونوں باپ بیٹوں نے اکٹھے ہی سوال کیا تھا، اور دونوں نے ایک دوسرے کی طرف چونک کر دیکھا، تو مطلب دونوں ہی اپنے کمرے سے غائب تھی۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ صرف اپنے ہی کمرے میں سونے چاہیے؟ اتنا بڑا گھر ہے ہمارا، ہم کہیں بھی سو سکتے ہیں، کیوں مائرہ؟ اس نے اپنی بات کہتے مائرہ کی طرف دیکھتے ہوئے اس سے تائید چاہی تھی، جس کی بات پر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ یارم سے یہ سب ضبط نہ ہوا تو ان سب پر دھماکہ کرتا۔ بولا، ماں، میرا سے شادی کرنے والا ہوں۔ اس کے اتنے صاف انداز پر سردار بھی حیران ہوا تھا، اور اس نے جھٹکے سے آفاف کو دیکھا جو اس سے ہی دیکھ رہی تھی۔ جیسا کہہ رہی ہو، میں نے کہا تھا نا کل، جو اس لڑکیوں کو گھر میں لے آیا تھا، اسے شادی کرنے سے بھی گریز نہیں کرے گا۔ میرا نہیں خیال کہ تم پوچھ رہے ہو، تم تو بس ہمیں اپنے فیصلے سے آگاہ کر رہے ہو، ایسا ہی ہے نا؟ اس کی بات پر بغیر کوئی تاثر دیے الٹ اپنا کھانا مزے سے کھاتی ہوئی بولی، جبکہ یارم حیران تھا کہ آفاف اس پر غصے سے دھاڑی کیوں نہیں، اور مائرہ کو دیکھا جس کا ہاتھ لمبے کے لیے کھانے سے رکا تھا، مگر وہ پھر سے کھانا کھانے لگی تھی۔ وہ حیرت کے شکار تھا، آخر ان سب پر اس کی بات کا کوئی اثر کیوں نہیں ہوا؟ یہی حال میرا کا بھی تھا۔ اس سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سب لوگ اتنے شانت کیوں تھے۔ سردار سے آفاف کی خاموشی ہضم نہ ہوئی تو وہی یارم سے پوچھ بیٹھا، یارم، یہ کیا کہہ رہے ہو تمہیں اندازہ ہے اپنی بات کا؟ تم مائرہ کے ہوتے ہوئے میرا سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ کیا وجہ جان سکتا ہوں؟ میرا ڈیڈ ایسے ہی ہے، میں میرا سے شادی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ مائرہ کی وجہ سے مجھے چھوڑ کر گئی تھی، اور اسی کی وجہ سے ہی اس حالت میں پہنچی۔ اب وہ واپس آ گئی تو میں اس سے دور نہیں رہنا چاہتا، اس میں میری خوشیاں، اور میں اسی سے شادی کروں گا۔ اس نے حتمی لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی آفاف کو دیکھا اور اس سے اپنے فیصلے سے آگاہ کرنا چاہا، اور ساتھ ہی اس کے تاثرات جانچنے چاہے جو اسے ٹھنڈی ٹھنڈی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا تم شیور ہو؟ اس نے دونوں کہنیاں ٹیبل پر ٹکا کر ہتھیلیوں پر اپنی تھوڑی رکھتے اسپاٹ لی میں کہا، جی ہاں بالکل۔ وہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولا، جی جانتے ہوئے بھی کہ مجھے یہ لڑکی کسی طور قبول نہیں ہے، اور اس سے شادی کرنے کی کتنی سنگین سزا تمہیں دے سکتی ہوں میں کہ تم تڑپ جاؤ گے، سسک جاؤ گی، ایڑیاں رگڑتے ہوئے پھر بھی معافی مانگو گی، مگر میں تمہاری سزا معاف نہیں کروں گی۔ اس بات پر لمحے کے لیے یارم کا دل ساکت ہوا تھا، مگر پھر بھی وہ اپنا جی کھڑا کرتا ہوا ایک نظر میرا کی طرف دیکھتا اور دوسری طرف مائرہ کی طرف دیکھتا وہ فیصلہ کرتے ہوئے بولا، ہاں میں بالکل تیار ہوں، میں اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹنے والا۔ آپ مجھے جو سزا دیں گی مجھے قبول ہوگی، چاہے وہ جیسی بھی ہو، جتنی بھی سخت کیوں نہ۔ وہ ٹل انداز میں بولا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے الفاظ اس پر کتنے بھاری پڑنے والے ہیں۔ آفاف اس کا تکبر دیکھ تاثر سے مسکرا دی، کیا تم نے اس کے لیے اپنی بیوی سے اجازت لی؟
وہ ایک بار آخری کوشش کرتے بولی، اس میں کیا بڑی بات ہے، ابھی آپ کے سامنے پوچھ لیتا ہوں، مائرہ بتاؤ کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے میری بیٹی شادی کرنے پر؟ اس کی آواز میں وارننگ صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ مائرہ کے گلے میں جیسے کانٹا اگایا تھے، ایک لفظ جیسے زنجیر ہو رہا تھا، جیسے زبان یہ لفظ نکالنے سے بہتر کٹ جانا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو مار ہی لیا تھا اور یہ لفظ ادا کر ہی دیے تھے، مگر کس سبب سے کہ وہ پوری کی پوری ٹوٹ گئی تھی اور آنسو بے وفا ہوتے ایک کے بعد ایک اس کے چہرے پر بمول ہوتے جھڑنے لگے تھے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، یہ الفاظ ادا کرتے وہ وہاں سے بھاگتے ہوئے جا کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی، جبکہ اس کے اتنے کرمناک لہجے میں واقعی اپنی ہار تسلیم کر لینے پر آفاق اپنی مٹھیاں غصے سے بھینچ کر رہ گئی۔ اس کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ سامنے بیٹھے اس شخص کی سانسیں کھینچ لیتی، مگر وہ مجبور تھی، کیونکہ اس کا مقابل کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا بیٹا تھا، جو اس کی بیٹی کی درد کی وجہ بنا تھا۔ دیکھ لیا آپ نے مام، اس کو بھی کوئی اعتراض نہیں، اب آپ کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اس لیے اب یہ طے ہو گیا کہ میری شادی میرا سے ہی ہوگی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، جیسے ماں کو ہرانے کا مزہ لے رہا ہوں، مگر اصل میں تو وہ خود شکست فاش کے قریب پہنچ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں، مگر اب اپنی سزا کے لیے بھی تیار ہو جانا، جو شدید ہوگی۔ وہ کرسی گھسیٹ کر وہاں سے اٹھتے ہوئے جا چکی تھی پیچھے۔ وہ سب اس کی اندیکھی سزا کا مطلب سمجھنے میں لگے تھے کہ آخر وہ اسے کس سزا سے دوچار کرنا چاہتی ہیں۔ انتظار کے کافی گھنٹوں کے علاج کے بعد آئلہ کو ہوش آیا تھا، جس پر ابراہیم نے شکر ادا کیا تھا اور اس کے پاس کیا تھا۔ کیا میں وجہ جان سکتا ہوں؟ خودکشی کی وہ اسے رکھتے ہوئے بولا۔ میں پہلے بتا چکی ہوں اور اب بھی وہی کہوں گی کہ میرے پاس ایک قاتل کے ساتھ گزارا کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ وہ کھڑکی کی طرف منہ موڑتے ہوئے بولی تو وہ سر پکڑ کر رہ گیا۔ تنگ آ گیا ہوں میں تمہارے بار بار ایک ہی الزام لگانے پر، اب یہ گھر چل کر بہت ہی جلد تم پر واضح ہو جائے گا کہ میں نے تمہارے باپ کی جان نہیں لی۔ اس کی بات پر آئلہ نے حیرت زدہ نگاہوں سے اسے دیکھا، مگر ابھی یہ تو گھر جا کر ہی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا تھا کہ واقعی سچ کہہ رہا تھا یا کہانی گھڑ رہا تھا۔ لیکن میں کل کے لیے تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، جو سب تم نے کیا ہی نہیں تھا میں نے اس کی سزا تمہیں دی۔ کل جشم کو خون میں رنگے دیکھ اور تمہیں اس کے پاس موجود دیکھ میں پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھا تھا، اور رات پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا جس میں وہ سب کر بیٹھا، یہ جانتے بوجھتے بھی کہ تمہیں مجھ سے جتنی نفرت ہے میں مانتا ہوں، مگر جشم کے لیے تمہارے دل میں صرف اور صرف پیار بھرا ہے، اس لیے میں تم سے معافی چاہتا ہوں۔ کل کے رویے کی وہ مشکل اٹکتے ہوئے اس سے معافی مانگتا وہ بولا تو وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑی سے دیکھنے لگی۔ اسے ابراہیم سے ذرا بھی امید نہیں تھی کہ وہ اس سے معافی مانگے گا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ وہ ناکام عاشق ہے جو غلط کر کے بھی اپنے گناہوں کو صحیح سمجھتا ہے، مگر یہاں بازی پلٹ چکی تھی ان کی اور شاید ان کے دل کی دنیا کی بھی۔ رات جیسے ہی وہ آئلہ کو گھر لے آئے، جسم اس سے چپک کر بیٹھ چکا تھا اور چھوڑنے کا تو نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ادھر آؤ بیٹا، وہ بیمار ہے۔ وہ جشم کو پچکارتے ہوئے اپنے پاس بلاتا بولا، مگر مجال ہے جو اس ماں کے لاڈلے نے اسے دیکھنا بھی پسند کیا۔ اس کے اس انداز پر ابراہیم جل بھن گیا تھا۔ ہوں ماں کا چمچہ، اس کی بڑبڑاہٹ آئلہ نے سن لی تھی، جس پر اس نے بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ کو ضبط کیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کچھ فائل اور ویڈیوز آئلہ کے سامنے موجود تھی۔ یہ رہے ثبوت میری بے گناہی کے، اول تو میں اپنی گواہی دینا کسی کو ضروری نہیں سمجھتا، مگر تم خیر چھوڑو اور دیکھو انہیں۔ وہ وقفہ دیتے ہوئے سنجیدگی سے آہ بھر کر بولا، ابھی تک زبان سے اقرار کرنے سے قاصر تھا کہ اس کے بغیر وہ اب جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جی میڈم، سر نے صرف آپ کے والد کو کچھ دیر گھر رکنے کا کہا تھا، کیونکہ ان پر پیسوں میں ہیر پھیر کرنے کا الزام تھا، مگر پھر بھی سر نے انہیں جاب سے نہیں نکالا۔ یہ اینتھنی ہی وہ شخص ہے جس نے آپ کے والد کو ساری جھوٹی خبریں پہنچائی کہ وہ سب برداشت نہیں کر پائے اور خالق حقیقی سے جا ملے۔ اس کا خاص ملازم ایک سانس میں اسے ساری تفصیل فراہم کرتا گیا اور آفس کی ویڈیو چلا دی جہاں سچ عین سامنے اس کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ تو اتنی دیر سے وہ اس شخص سے بدلہ لینا چاہ رہی تھی جس کا کوئی قصور ہی نہیں تھا، سب کچھ دھرے کا دھرا رہ گیا تھا۔ اب کہاں جاتی وہ، کیسے اپنی زندگی کو کوئی موڑ دیتی؟ اس کا ذہن سوچ سوچ کر مایوس ہو رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے گی۔ اب یہ تم پر ہے، تمہیں یہی رہنا ہے یا آزادی چاہیے؟ آج رات دروازہ کھلا رہے گا، راہیں جدا کرنا چاہتی ہے تو کر سکتی ہے، وہ سپاٹ انداز میں کہتا وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ سوچتی رہی، رات دیر تک اس کے دماغ میں جھکڑ چل رہے تھے۔ آخرکار وہ ایک فیصلہ کرتی اٹھی اور ایک معافی نامہ لکھ کر ٹیبل پہ رکھا۔ ایک آخری نظر جشم پر ڈالتی، اسے اپنے سینے سے لگا کر نم آنکھوں سے پیار کرتی وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ لندن ایک انجان ملک کی سڑکوں پر چلتی ٹھٹھرا دینے والی سردی میں وہ کہیں سے بھی ابراہیم کی بیوی نہیں لگ رہی تھی۔ برف باری نے اس کے جسم کو برف کر دیا تھا، ہاتھ پاؤں اور ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے، ہاتھ کپ کپاہٹ کا شکار تھے۔ جلدی میں تو وہ اپنا کوٹ لینا بھی بھول چکی تھی۔ اب ظلم تو یہ تھا کہ کوئی ٹیکسی بھی نہیں مل رہی تھی۔ چلتے چلتے وہ کافی آگے جا چکی تھی، ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ اس نے اپنے نکلنے کے وقت کو کوسا کہ آخر کیوں وہ اتنی رات گئے نکل آئی تھی، کاش صبح نکل آتی، لیکن بات ہی تو ساری یہی تھی کہ وہ ابراہیم سے بچ کر نکلنا چاہتی تھی، جو رات کو ہی ممکن تھا۔ ابھی وہ اپنے اسی خیالوں میں مگن چلی جا رہی تھی، اب ایک بائک اس کے قدموں پر آ کر رکی۔ وہ چیخ مار کر پیچھے ہوئی تھی، کیونکہ اس بائک پر 3 نشے میں دھت لڑکے سوار تھے۔ آئلہ کو دیکھتی ان کی رال ٹپکنے لگی۔ ہائی بیبی، واٹ آر یو ڈوئنگ ہیئر؟ کم ہیئر۔
आर यू अलोन? वो तीनों बाइक से उतरकर बेढंगे अंदाज में उतरते इसके करीब आने लगे। इन्हें अपनी तरफ बढ़ता देख उल्टे पांव भागी थी, मगर थोड़ी दूर जाकर इन्होंने आयला को धर लिया था और इसकी गर्दन से झटका देकर इसको अपने करीब किया था। एक लड़के ने जो इनका सरबराह था, शराब गंदी बदबू आयला के नाक से टकराई तो उसे कहने लगी, लीव मी प्लीज, लीव मी सम बड़ी हेल्प। वो मदद के लिए चीखी तो वो तीनों खबासा से हंसने लगे। कोई इतनी रात को वहाँ होता तो इसे बजाता ना। दूसरे लड़के ने इसके गले से स्टॉलर खींचा था, जिससे इसकी गर्दन पर बुरी तरह रगड़ लगी थी। इसने बेसख्त दिल में दुआ की थी कि खुदा मेरी मदद के लिए इब्राहिम अफंदी को भेज दी। जो भी वो हो, वो इसकी बीवी थी, इसकी इज्जत थी। इसके साथ होने से कम से कम इसकी इज्जत तो महफूज रहती। इससे पहले कोई लड़का इसके होंठों पर झुकता, किसी ने पीछे से राड से इसका सर पे वार किया था। वो दर्द से चीखता वो पीछे को गिरा था। आयला को झटके से उठाकर इसने अपने सीने से लगाया था। दूसरे दो आदमी जब इब्राहिम पर हमला करने पड़े तो इसने राड वहीं फेंकते इन्हें खूनखार नजरों से देखते गन निकालकर इन टांग पर फायर किया था, जिसकी आवाज़ पर आयला इसकी बाहों में बेहोश हुई थी। वो इनके हाथ काट देना चाहता था जिन हाथों से इन्होंने इसकी बीवी को छुआ था। अगर वो रात बेचैनी का शिकार होकर इस कमरे में ना जाता और वो माफ़ीनामा ना पढ़ता तो कभी इसका मक्कल लड़की तक ना पहुंच पाता, जो इसे मोहब्बत के बावजूद भी दिल पर एहसानों का बोझ लिए इसकी ज़िंदगी से जाने को तैयार थी। अब तो इसके बगैर इब्राहिम का एक पल के लिए भी गुजारा नहीं था। फिर कैसे वो अपनी सांसों की ज़मानत को जाने देता। इनको अंजाम तक पहुंचाकर इसने गुस्से से घूर कर अपनी बेहोश हुई छुई मुई सी बीवी को देखा, जो खौफ से इसकी बाहों में ढेर पड़ी थी, और इसे बाहों में उठाता गाड़ी में बिठाया और तेजी से ड्राइव करने लगा। आयला, जो कुछ देर पहले बेहोश होकर इसकी बाहों में गिरी थी, गाड़ी को झटका लगने पर इसने मंदी मंदी आंखें खोली। इब्राहिम अफंदी जो इन लोगों को जन्म रसीद करके इन्हें मखसूस ठिकाने पर पहुंचाकर वहां से इसे उठाकर अपनी बाहों में भरे, फिर गाड़ी में बैठा और इसे साथ वाली सीट पर बेल्ट लगा कर बैठाता गाड़ी हवाओं में उड़ाने लगा। आयला ने जैसे ही होश में आते फटी आंखों से पहले गाड़ी, फिर बाहर अनजान रास्तों को देखा तो सदमे से पहले तो कुछ बोल ही नहीं पाई। इब्राहिम अफंदी, ये तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? ये अपार्टमेंट का रास्ता तो नहीं है। वो गराई, हाय तुम्हारे मुंह से मेरा नाम कितना खूबसूरत लगता है, दिल करता है कि लबों को खराज पे बख्शूं। खैर, किसने कहा हम अपार्टमेंट जा रहे हैं मेरी जान? अब तो तुम्हें मैं अपनी सल्तनत में ले जा रहा हूँ मेरी शहजादी। वो इसी माना खेज सी धमकी देता बोला तो डर के मारे थूक निकल कर रह गई। नहीं नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे अपार्टमेंट यशम के पास वापस जाना है। मुझे वापस छोड़कर हम अपनी पट्टी बंधी हुई हाथों से इसके बाजू को जोड़ते हुए जोर जोर से नफी में सारी हिलाती शोर मचा रही थी। अब तो आयला हर रूम में ही वो चारों शाने चत कर देती थी। अब भी वो गाड़ी में ही आयला की कमरे में बाजू डालकर किसी के परवाह किए बगैर इस सीने में भींचा। आयला इसकी अचानक अनजान जगह पर इतनी बेबाक हरकत पर बुरी तरह बुखलाई। वो लोग बाहर थे, कोई भी राहगीर नहीं देख सकता था इसकी इस बोल्डनेस, पागलपन और जुनूनियत से ही तो आयला खाइफ थी। इसने कसमसा कर इब्राहिम से दूर होना चाहा, जिसमें पता नहीं आज कौन सी रूह घुस गई थी। इब्राहिम ने कहा, मैंने कहा छोड़ो मुझे। वह सख्त झिंझिलाई। ये तो अपार्टमेंट से बाहर निकलने से पहले सोचना था कि क्या अंजाम होगा। अब अगर शोर मचाया मेरी जान तो घर जाने का भी इंतजार नहीं करूंगा, यही शुरू हो जाऊंगा। फिर शिकायत ना करना। इसकी बात पर इसका दिल तेजी से धड़कता बाहर आने को था। वो बोझल से सरगोशी आयला की रूह फना करने को काफी थी। अब भला ये हरा बिल्ला या करना चाहता था क्या? अब भी कुछ बाकी रह गया था। इसके गले में उल्टी डूब कर उभरी इसलिए आफियत इसी में जाने की बेआवाज आंसू बहाने लगी थी। इस संग दिल इब्राहिम से बचने के लिए, क्योंकि कमर को सहलाते इब्राहिम के हाथ ने इसकी सांस गले में अटका दी थी। इसने खिसा कर दूर होना चाहा तो इब्राहिम ने फिर कड़े तेवरों से इसे घूरा। वो पहले ही इसे तगनी का नाच नचा चुकी थी और अब भी इसे नखरे दिखा रही थी। इसकी घुरियों पर आयला ने बेबसी से लब काटे। ओहो, ये हक सिर्फ मेरा है, याद है ना डार्लिंग? इन लबों को यूं ही रहने दो, क्योंकि फिर ये मेरी शिद्दत बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रहेंगे। ये कहते हुए अंगूठे से इसके दांतों तले से लबोजात कराता इसे और हरासा कर गया था कि इसे होता लगते लगते बचा। इसकी तो जान ही जैसे हलक में अटक गई थी। देखो इब्राहिम, तुम अच्छा नहीं कर रहे। वो टकर टकर बोल रही थी इसके खतरनाक तेवर देखती हुई। अरे मेरी जंगली बिल्ली, भीगी बिल्ली कैसे बन गई? अभी तो तुम्हारे दिए जख्म भी नहीं गए। इसने अपने गर्दन फ्रंट मिरर में देखते कहा, जहाँ आयला के नाखूनों के निशान थे। इसकी इस हरकत पर वो कान की लो तक सुर्ख पड़ गई थी। झटके से गाड़ी कालिशान मैंशन के आगे रुकी थी। अभी वो इसकी खूबसूरती से मबहूत होती कि इब्राहिम ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलते ही इसे अपनी बाहों में भरा था और इसलिए अंदर बढ़ा था, जहाँ हर चीज़ लाल फूल से सजाई गई थी। मैंने कहा, हाँ मुझे नीचे उतारो। वो इसके सीने पर मुक्के बरसाती बोली, मगर मजाल है जो इसके कानों पर जू भी रेंगी हो। इसने कमरे में लाकर इस बेड पर उतारा था। कमरे का खौफनाक माहौल देखकर इसकी गली में गिल्टी डूब के उभरी थी। अब तो ये हाथ में मैं मर कर भी नहीं छोड़ूंगा। वो इसके हाथ को लबों से छूता हुआ इत्मीनान से बोला। इसकी माना खेज बात पर आयला घबराई। अब अपनी जान पर गौर फरमाए तो पैरों नीचे से जमीन खिसकी। लाल रंग के फ्राक में गहरा गला बगैर दुपट्टे की जो इसकी रनाइयां और या कर रहा था, दुपट्टा तो वहीं कहीं गिर गया था।
اور وہ اس حالت میں اس کے روبرو تھی۔ اس سفر متضاد اس کی جسم پہ گلاتی نگاہیں آئلہ کے جسم میں جھرجھری دوڑا گئی۔ وہ گھبرا کر واپس بھاگنے کو تھی مگر ناکام۔ ابراہیم افندی جو پہلے ہی چوکنا کھڑا تھا اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود میں بھینچ چکا تھا۔ دیکھو ابراہیم، تم ایسا نہیں کر سکتے، میرا دوپٹہ کہاں گیا؟ اور پیچھے ہٹو، کوئی آ جائے گا۔ وہ بھاگنے کے لیے ایک ایک بہانے تراشنے لگی تھی جس پر اب ابراہیم افندی کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ فکر مت کرو جانا، میرے علاوہ یہاں کوئی نہیں ہے جو تمہیں اس حالت میں دیکھے۔ تمہیں اس حالت میں دیکھنے کا حق صرف اور صرف میرا ہے، سو بی ریلیکس۔ اس کی کمر سلاتی لمبے ہاتھوں کی فولادی انگلیوں ہاتھ اور کندھے پر دہکتے ابراہیم افندی کے لمس چھوڑتے سلگتے ہوئے لب۔ اف، وہ جی جان سے لرزتی تھی۔ اس کی کمر کے گرد بازو لپیٹ کے ابراہیم نے اسے اپنے سامنے کیا اور شدت سے اس کے اپیل کردے لبوں پر جھکا اور گھونٹ گھونٹ اس کی سانسیں اپنے میں اتار کر خود کو سیراب کرنے لگا۔ وہ مشکل اپنے پیروں پر کھڑی تھی۔ اگر ابراہیم نے اسے تھام نہ رکھا ہوتا تو یقیناً وہ زمین بوس ہو جاتی۔ چہرہ شرم کی شدت سے لہو چھلکانے کو ہوا تھا۔ اس نے جیسے ہی اس کے لبوں کو آزادی بخشی وہ گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ مجھے کچھ وقت چاہیے ابراہیم، وہ کپکپاتے ہوئے بولی۔ ابراہیم نے دلچسپی سے اس کا عذر تراشتا سرخ پڑتا پھولد منہ دیکھا۔ بی بی صبح سے کوئی زیادہ ہی بہانے نہیں کر رہے مجھ سے بھاگنے کے کیا؟ تم سمجھی ہو نا؟ ابراہیم نے اسے چھیڑا۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی جبکہ مائرہ سے یارم اور میرا خوب کام لے رہے تھے۔ اسے دکھی حالت میں دیکھ یارم کا دل اندر ہی اندر دکھتا تھا مگر لبوں سے وہ ایک لفظ تک نہ بولا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا اب تو اس کی محبت ہی اس کے پاس تھی پھر بھی اسے یہ بے سکونی کیوں تھی؟ اب بھی وہ صبح تیار ہونے لگا تو اسے اس کی چیزیں نہیں ملی۔ مائرہ کہاں ہو تم؟ یار میری ساکس نہیں مل رہی۔ وہ ہر جگہ اپنی جرابیں ڈھونڈتا آخر پر ناکام ہوتا اسے آوازیں دینے لگا جس پر مائرہ جو کچن میں اس کے ہی کہنے پر میرا کے لیے جوس بنا رہی تھی واپس آئی اور اسے جرابیں ڈھونڈ کر دی۔ وہ اسے جرابیں پکڑا کر واپس چلی گئی تھی مگر کچھ دیر بعد یارم پھر سے اسے آوازیں دینے لگا تھا۔ مائرہ میرا کوٹ کہاں ہے؟ کہاں رکھ دیتی ہو آخر تم؟ وہ جھنجھلا کر بولا تو مائرہ گہرا سانس بھرتے واپس آئی اور اس سے کوٹ جو سامنے الماری میں ہی ٹنگا تھا اسے لا کر پکڑایا اور جتایا کہ سامنے ہی تھا اور اسے گھور کر واپس چلی گئی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اسے اس کے شوز نہیں مل رہے تھے۔ اس نے تیسری بار اس کو بلایا اور شوز لانے کا کہا جس پر وہ اس کے سامنے شوز لا کر رکھ گئی۔ آفاق اس کی حرکتیں بڑی دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کی رگ رگ سے واقف تھی کہ وہ مائرہ کا کتنا عادی ہو چکا ہے مگر وہ منہ سے کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ بالکل اپنے باپ پر گیا ہے، مجال ہے جو تسلیم کر لے کہ اسے اپنی بیوی کی کتنی ضرورت ہے۔ وہ سر جھٹک کر رہ گئی تھی مگر جب چھٹی بار بھی یارم نے مائرہ کو بلایا تو آفاق کی بس ہوئی تھی اور وہ رسالہ وہیں ٹیبل پر پھینکتی اس کے روم میں اس کے پاس گئی تھی۔ تمہارے پاس نوکروں کی کمی ہے جو میری بہو کو تم بار بار چکر لگوا رہے ہو؟ سامنے پڑی چیز نظر نہیں آتی؟ لڑکے اپنا کام خود کرنا سیکھو۔ کب تک مائرہ سے بندھے رہو گے؟ بلکہ یہی رکو، یہ ذمہ داریاں تھوڑی یہ نبھائے گی آگے چل کر۔ میرا تم یہاں آؤ۔ میرا جو مزے سے اس کے کمرے میں صوفے پر بیٹھی جوس پی رہی تھی آفاق نے اسے اپنے پاس بلایا تو وہ منہ بناتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ زمین تمہیں لسٹ لکھ کر دے رہی ہو یارم کو کیا پسند ہے کیا نہیں، وہ کیا کھاتا ہے کیا نہیں، کیا پہنتا ہے، اس سب چیزوں کی اب اس کا دھیان تم ہی رکھو گی۔ مائرہ اس کا کوئی کام نہیں کرے گی، آفاق نے حتمہ لہجے میں کہا تو یارم کا منہ کھلا رہ گیا۔ وہ بھلا اس کے بغیر کیسے گزار سکتا تھا؟ وہ تو پورے کا پورا اس پر ڈیپینڈنٹ تھا۔ مگر مام یہ میں کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ بیزاری سے بولی۔ ارے تم کیوں نہیں کر سکتی؟ جب تم یارم سے شادی کر سکتی ہو تو اس کا خیال رکھنا بھی تمہارا ہی فرض ہے۔ کیا کہیں تم یارم سے پیسوں کے لیے شادی تو نہیں کر رہی؟ آفاق نے عین اس کی دکھتی رگ پر وار کیا تھا۔ اس کی بات پر میرا کا رنگ سفید پڑا تھا۔ یارم نے بھی چونک کر اسے دیکھا تو وہ حال میں واپس آئی۔ یہ اب کیسی باتیں کر رہی؟ میں یارم سے سچا پیار کرتی تو بھی اس کے ساتھ ہوں۔ وہ گڑبڑاتے ہوئے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولی۔ چلو مان لیا تو پھر کیا تم ان پرسنل کاموں کے لیے بھی کوئی نوکرانی رکھو گی؟ یاد رکھنا اگر ان کاموں کے لیے تم نے نوکرانی رکھی تو تمہارے شوہر کو اس کے چنگل میں پھنسنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی، کیونکہ جو آدمی اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے تم سے شادی کر سکتا ہے وہ اپنے مطلب کے لیے تمہارے ہوتے ہوئے کسی اور سے بھی کر لے گا۔ آفاق نے صحیح یارم کو آگ لگائی تھی جس پر وہ یہ کڑ کر سوچتا رہ گیا کیا یہ اس کی سگی ماں ہی تھی نا؟ یہ کہہ کر آفاق مائرہ کو اپنے ساتھ لے کر جا چکی تھی جبکہ میرا دانت پیس کر پیر پٹکتی رہ گئی تھی۔ شام کا وقت تھا جب میرا مائرہ سے اپنی خدمتیں کروا رہی تھی۔ اس نے اپنے لیے اورنج جوس بنوایا تھا مائرہ سے کہہ کر۔ جیسے ہی اس نے پہلا گھونٹ بھرا تو اس نے جان بوجھ کر مائرہ کو نیچے دکھانے کے لیے جوس اس پر پھینک دیا۔ یہ کیسا بد ذائقہ جوس بنایا ہے؟ کیا اپنی زہریلی نفرت کڑواہٹ کے ذریعے اس میں گھول دی ہے؟ کیا تم سے برداشت نہیں ہوتی میری یارم سے نزدیک کی؟ اس نے ٹسوے بھاتے ہوئے کہا اور یارم کے آتے ہی اپنے ایکٹنگ موڈ آن کر لیا تھا۔ کیا ہوا میرا، تم کیوں رو رہی ہو؟ وہ اسے پچکارتے ہوئے بولا۔ دیکھو نا یارم، اس نے میرے جوس کو پتہ نہیں کیا ملا کر کڑوا کر دیا تھا۔ آخر کس بات کا بدلہ لے رہی ہیں یہ مجھ سے؟ اگر میں مر جاتی تو اس لیے میں نے یہ جوس پھینک دیا۔ اور روتے ہوئے اس کے گلے لگ کر رحم سماٹنے کے لیے بولی۔
इतनी तौहीन पर मायरा का चेहरा सुर्ख पड़ गया था, जबकि यारम भी से गुस्से से घूर रहा था। मायरा, अगर अब अपनी सलामती चाहती हो तो अच्छे तरीके से पेश आओ और माफ़ी मांगो मीरा से। यही ना हो कि मैं तुम्हें दो लफ्ज़ कहकर फारिग करता यहाँ से निकाल बाहर करूँ। यारम ने तो आज हर हद पार कर दी थी। आखिर वो पूरी तरह ही बदल गया था। अपने शोहर के मुँह से इतनी तज़हीक अमेज़ बातें सुनकर मायरा का सर चकरा गया था और वहीं वो बेहोश होकर गिर पड़ी थी। ये मंजर अंदर आती अफाफ ने देखा तो इसका खून खोल उठा था। यारम जो भागकर इसे उठाने लगा था, अफाफ ने एक थप्पड़ मारकर इसे पीछे धक्का दिया था। खबरदार, जो मेरी बेटी को हाथ लगाया, हाथ तोड़कर रख दूंगी। दूर रहो मायरा से। पहले इसके ज़ियत का बायस बनते और फिर भीख में इस पर तरस खाते, शर्म से डूब मरो। यारा, मेरी नज़रों के सामने भी मत आना, वरना थप्पड़ों से तुम्हारा मुंह लाल कर दूंगी। ये कहकर इसने सरदार को इशारा किया, जो इसे उठाकर गाड़ी में डाल चुका था, और दोनों इसलिए अपने हॉस्पिटल के लिए निकल गए थे। वहां जाकर इन्हें यह खुशखबरी मिली थी कि मायरा माँ बनने वाली थी। मायरा खुश थी, इस अरसे में कुछ तो अच्छा हुआ था इसके साथ। चलो, अब वो अपने बच्चे के संग अपनी ज़िंदगी गुजार देगी। यारम ना सही, इसकी निशानी ही सही। जब वो घर लौटी तो यारम ने इससे मिलने की कोशिश की, मगर अफाफ इसे बेइज्जत करते निकाल चुकी थी। जिस पर वो ज़ब्त के घूंट पड़ता रह गया। ये इसके लिए भी खुशी की खबर थी कि वो बाप बनने वाला था। सब कुछ थे, बेचैन थे तो सिर्फ अफाफ। एक हफ्ते बाद क्या हुआ अफाफ, तुम परेशान क्यों हो? सरदार ने इसके करीब खिड़की के पास आते पूछ लिया। अरे वाह वाह, याद आ गया आपको कि मैं आपकी बीवी हूँ, वरना बेटी की साइड ले लेकर नहीं थकते आप? वो तंज करते बोली। जब से अफाफ ने यारम को खरी खरी सुनाई थी, वो इसे सही मुँह बात नहीं कर रहा था। हाँ, लूँगा अपने बेटे की साइड, क्योंकि मुझे इसकी खुशियाँ अजीज़ हैं। वो हट धर्मी से बोला तो तासुब से सर हिला कर रह गई। तुम वापस से पुराने सरदार बनते जा रहे हो, पता है तुम्हें? और तुम्हारा बेटा तुम्हारी माजी की तरह बन चुका है। वो इससे दूर होती बोली। अफाफ वो एकदम धड़ा। तुम मुझे ताना दे रही हो? वो दांत पीसते बोला। हकीकत बयान कर रही हूँ, तुम्हें कड़वी लग रही है तो मैं क्या कर सकती हूँ? तुम जानते बूझते अपने बेटे को खाई में धकेल रहे हो, जो दिखने में तो बहुत दिल फरेब है, मगर इसमें बहुत ही अजियत है। वो हाँ से जाती बोली। अफाफ, तुमने अगर इससे कुछ भी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक हफ्ता बाद इसकी शादी में चुपचाप होने दूँ? वो इसका बाजू दबोच कर बोला। आखिरी मौका दिया है इससे, इसकी औलाद की खातिर। अगर एक गलत कदम भी अब इसने उठाया तो इसको कितनी बड़ी सजा दूंगी मैं इससे, तो मैं खुद भी वाकिफ नहीं। वो इसका हाथ झटकते बोली। इसके और तुम्हारे दरमियान मैं खड़ा हूँ, देखता हूँ तुम्हारे बच्चों को कैसे तकलीफ पहुंचाती हो। वो इसे वार्निंग देता बोला तो इसका कदम दरवाजे में जंजीर हुए थे, मगर वो बगैर मुड़े बोली। देखते हैं। आजकल यारम के खिलाफ बहुत मैगजीन्स में अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि इसके बहुत सी लड़कियों से अफेयर्स हैं, और आज तो एक लड़की माँ बनने का दावा कर रही थी। ऐसी न्यूज़ पढ़ पढ़ कर तो मायरा का बीपी हाई हो रहा था। यारम इसका ये हाल देखता था, मगर अपनी सफाई में कुछ ना कहता था, बल्कि इसे यही जिताता था कि वो वाकई इन सब से में इन्वॉल्व है। जबकि मीरा, जो कभी इसे खुश नहीं देख सकती थी, अब जल काट रही थी। वो माँ बनने वाली थी, जिसकी वजह से इसकी आओ भुगत होती रहती थी। वो तो इसकी खुशियाँ छीनने आई थी, फिर ये औलाद की खुशी कैसे इसके पास रहने देती? तुम बस देखती जाओ मायरा के, कैसे मैं तुमसे तुम्हारी औलाद की खुशी छीनती कि तड़प कर रह जाओगी। वो मायरा को अफाफ से मुस्कुरा कर बात करते देख दिल में मकरूह मुस्कुराहट से बोली, और अपने प्लान पर अमल करने कमरे में बढ़ गई। रात यारम ऑफिस से मीरा के कमरे में इससे मिलने आए तो वो बैठी रो रही थी। मेरी जान मीरा, इधर देखो क्या हुआ? इसकी आवाज़ पर मीरा ने चालाकी से अपने आंसू पूछे और बोली, कुछ नहीं। कुछ तो है, तुम मेरी कसम सच सच बताओ, किसने कुछ कहा? तुम माम ने? इसके पूछने पर वो नफ़ी में सर हिला गई। फिर किसने? मायरा ने। वो दो लफ्ज़ी जवाब दिए, फिर टसे बहाने लगी, जिस पर यारम दांत पीस कर रह गया। क्या कहा इसने? वो सरसराते लहजे में बोला तो वो कपकपा गई। वो मुझे जला रही थी कि वो माँ बनने वाली है और अब यारम मुझसे शादी नहीं करेगा। इसने कहा कि वो फिर रोने लगी। क्या कहा इसने? वो झंझोड़ कर बोला। इसने मुझे ताना दिया कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, मैं भांजी रहूंगी। एक रैप विक्टिम लड़की से यारम कभी शादी नहीं करेगा, क्योंकि उसे लाश सिर्फ वो दे सकती है, मैं नहीं। वो सिर्फ इसका बच्चा होगा, मेरा नहीं। ये कहकर वो इसके सीने पर सर रखे रोने लगी, भबक भबक कर, जिस पर वो इसे गले से लगा कर रह गया। क्या ऐसा कहा इसने? तुम फिक्र मत करो, वो बच्चा सिर्फ हमारा होगा, तुम्हारा और मेरा। मैं इसे तुम्हारी गोद में डालूंगा, जिससे तुम कभी भांज नहीं कहलाओगी। तुम देखती जाओ मैं अब इसके साथ करता क्या हूँ। वो इसके सर पर प्यार करता वहां से जा चुका था। वो तन फन करता हुआ गुस्से से अपने कमरे में दाखिल हुआ था और लगने वाली निगाह से इसे देखने लगा था। जो नम आंखों से फिर आज इसके अफेयर का आर्टिकल पढ़ रही थी, इसके आने पर वो भी खड़ी हुई थी। आज वो भी इसे हिसाब चाहती थी। हर हाल में यारम दरवाज़ा लॉक करता आहिस्ता कदमों से इसकी तरफ बढ़ने लगा। क्यों? आखिर क्यों सिर्फ आपके ही लड़कियों के साथ से कैंडल्स अखबारात की सुर्खियों की जीनत बनते हैं? आखिर मैंने इनमें कुछ तो सच्चाई होगी ना। माहिरा का लहजा टूटा बिखरा सा था। वो थक गई थी अपने शौहर को दूसरी लड़कियों की कुर्बत में घिरे देख। अब इसके लिए ये सब सहना मुहाल था, क्योंकि एक लड़की इसके शौहर के बच्चे की माँ बनने का दावा कर रही थी। जब वो इसके करीब आया तो वो बोलती चली गई थी, डरे इस वक्त से यारम सरदार शाह, जब मैं आपके पुकारने पर भी आपको मुयस्सर नहीं होंगी। ये कहते इसका दिल फट रहा था, मगर इसे ये कहने पर भी इसे सुदागर ने ही मजबूर किया था। इसका प्यार
اس کی والہانہ چاہت تو کہیں کھو سی گئی تھی۔ وہ ستمگر جو اسے اپنے عادت ڈال کر لاپتہ ہو گیا تھا۔ ڈرنا میری فطرت میں نہیں ہے سویٹ ہارٹ، مگر تمہاری جان پر بنانا میرا اولین شوق ہے۔ وہ اسے اپنے اوپر گراتے نرم گرم سی سرگوشی کرتے بولا۔ اس کی سلگتی قربت کے تلے وہ پھڑپھڑا کر رہ گئی۔ دھڑکنیں ایک دم منتشر ہوئی تھی جس پر وہ بھپک بھپک کر رو دی۔ اور تم نے کس حق سے میرا کو کہا کہ وہ ماں نہیں بن سکتی؟ وہ غصے سے اس کی لبوں کو شدت بھری سزا سے نوازتے بولا کہ وہ اپنی صفائی میں کچھ کہہ بھی نہ پائی۔ اب تمہاری یہی سزا ہے کہ تم اپنے بچے کے ہوتے ہوئے بھی اس سے محروم رہو گی، کیونکہ وہ صرف میرا کا بچہ ہوگا، میری محبت کا۔ میں اسے اپنے ہاتھوں اس کی گود میں ڈالوں گا، تمہاری گود سونی کر کے، پھر تمہیں پتہ لگے گا کسی کو بے اولادی کا تانا جب خود پر لگتا ہے تو کیسا لگتا ہے۔ اس کی بات پر وہ تڑپ اٹھی تھی اور مچلی تھی اس کی قربت سے۔ اپنا بچہ کسی قیمت پر نہیں دوں گی، آپ جیسے ظالم کو چاہے اس کے لیے مجھے مرنا ہی کیوں نہ پڑے۔ وہ ایک دم شیرنی بن فنکاری بات اس کے بچے پر جو آ گئی تھی۔ سب کچھ تو چھین لیا تھا اس ظالم نے اس کا، اب اس کے جینے کی وجہ بھی چھیننا چاہتا تھا؟ کبھی نہیں۔ وہ سرخ آنکھوں سے بولی تو اس کی دیدہ دلیری پر طنز سے مسکرا کر رہ گیا اور اس کو سرسراتے لہجے میں بولا، تمہیں اپنے چنگل سے نکلنے دوں گا یہ تمہاری خوش فہمی، اور اس خوش فہمی کو ختم کرنا مجھے اچھی طرح آتا ہے۔ وہ اس کے بندے بالوں کو کھول کر بولا جو اس کے چہرے پر بکھرتے چلے گئے، اور وہ شدت سے رو دی تھی اپنی بے بسی پر، کیونکہ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی ظالم قربت کو اب سہنا تھا۔ باہر کھڑی عفاف کے قدموں تلے سے زمین نکلی تھی۔ یارم کی باتوں پر تو آخرکار وہ بھی اپنے باپ کے ماضی کی پرچھائی بن ہی گیا تھا۔ عفاف کی آنکھیں ایک دم غصے اور آنسو کی شدت سے سرخ ہوئی تھی۔ ڈرنا تمہاری فطرت میں نہیں ہوگا یارم سردار شاہ، مگر میں بھی تمہاری ماں ہوں۔ اس ڈر کو تمہارے سامنے نہ لڑک کھڑا کیا تو میرا نام بھی عفاف سردار شاہ نہیں۔ وہ نیچے آ کر لاؤنج میں صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ آنکھیں درد اور غصے کے باعث سرخ پڑ رہی تھی جیسے کسی نے مرچیں بھر دی ہوں۔ کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ نہ جانے اس سے کتنی دیر ہو گئی وہیں بیٹھے جب اس نے فجر کے وقت مائرہ کا کچن میں جاتے دیکھا۔ اس کے حواس مکمل ہوش میں آئے۔ آخر فیصلہ ہوا تھا جس میں یارم سردار شاہ مجرم قرار پایا تھا۔ اس نے سامنے پڑی نوٹ بک سے پیج پھاڑا اور اس پر پینسل سے کچھ لکھنے لگی۔ ایک نظر آخری سطر پر ڈالتے وہ اٹھی اور کچن کی طرف بڑھی۔ مائرہ اپنے پیچھے کسی کی موجودگی پا کر چونک پلٹی۔ آنی آپ کو کچھ چاہیے؟ اس نے نم آنکھوں سے پوچھا تو عفاف اس سے نظریں بھی نہ ملا سکی اور چائے کی طرف اشارہ کیا جو وہ بنا رہی تھی، تو مائرہ اس کے لیے بھی پلٹ کر بنانے لگی۔ چونکہ تو تب جب عفاف نے پیچھے سے اس کے گلے لگتے سر پر بوسہ دیتے اس کے ہاتھ میں چھپا کر پرچی پکڑائی تھی زبردستی۔ اسی ہاتھ روم میں کھولنا یہاں مت، یہ ہاتھ روم میں کھولنا یہاں مت، اب ایسے برتاؤ کرو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، مجھے چائے دو۔ عفاف نے اسے جکڑے اس کے کان میں سرگوشی کی تو اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ آخر عفاف اسے کیا کہنا چاہتی تھی؟ چائے کے 2 سیپ لینے کے بعد عفاف بغیر مڑے اپنے کمرے میں جا چکی تھی، کیونکہ اسے جلد از جلد یہاں سے نکلنا تھا۔ مائرہ بھی چائے ختم کرتے کمرے سے ملحقہ باتھ روم میں بھاگی اور دھڑکتے دل کے ساتھ پرچی کھولی۔ مائرہ میری جان، میں سب جان چکی ہوں، ساری حقیقت یارم کی، اور یہ بھی جانتی ہوں کہ تم اپنے بچے کو بچانا چاہتی ہو۔ اس کے لیے اب تمہیں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ تمہیں اس کے ساتھ رہ کر اپنا بچہ گنوانا ہے یا اسے دور جا کر اپنے بچے کا مستقبل سنوارنا ہے۔ اگر تم یہاں سے نکلنا چاہتی ہو تو نیچے دی گئی جگہ پر 10 بجے بغیر کسی کے بھی علم میں لائے پہنچ جانا۔ آگے تمہاری حفاظت کیسے کرنی ہے وہ میں جانوں۔ آخری سطر پڑھتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ کرتے برسنے لگے تھے۔ عفاف اپنے کمرے میں پہنچ کر پاسپورٹ وغیرہ رکھ چکی تھی۔ مائرہ کا پاسپورٹ بھی اسی کے پاس تھا۔ اس نے اپنے خفیہ فون سے ایک نمبر پر کال ملائی اور آہستہ آواز میں بولی، میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ مجھے تمہاری ضرورت ہے، کیا ہم مل سکتے؟ میں تمہارے ہی پاس آ رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کال کاٹ چکی تھی۔ اس نے ایک نظر سردار پر ڈالی اور خفیہ راستے سے نکلتی چلی گئی۔ صبح عفاف ناشتے کی میز پر موجود نہیں تھی۔ سب اس کی خالی جگہ دیکھ چونکے مگر بولے کچھ نہیں۔ ڈیڈ، کل میری اور میرا کی مہندی ہے، اس لیے میں اس کے ساتھ شاپنگ پر جا رہا ہوں، مام کو بتا دیجیے گا۔ سردار کو کہتا وہ مائرہ کو جتلاتا میرا کے ساتھ وہاں سے جا چکا تھا اور شاید مائرہ کی زندگی سے بھی۔ اس کے جاتے ہی مائرہ نے فیصلہ کیا تھا اور سردار کے جانے کے بعد وہ اپنا ایک ہینڈ بیگ لیتی اس گھر سے پر نم آخری نگاہ ڈالتے وہاں سے جا چکی تھی۔ مائرہ اس جگہ پر پہنچی تو عفاف پہلے ہی وہاں پرائیویٹ جیٹ کے پاس موجود تھی۔ اس کے آتے ہی وہ جیٹ میں بیٹھی اور جہاز بہت جلد اڑان بھرنے لگا اس جگہ سے دور۔ ابراہیم افندی شریر تاثرات اور معنی خیز ارادے لیے آئلہ کی جانب بڑھا تھا۔ وہ گھبرا کر بیڈ پہ پیچھے کی جانب کھسکی جب وہ پورے حق سے اس کے اوپر جھکا تھا۔ آئلہ نے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ دور ہٹانے کی کوشش کی، مگر ابراہیم افندی اس کے اعتراضات کو خاطر میں لائے بغیر اس کی انسنی کرتا اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر بیڈ سے لگا چکا تھا۔ چھوڑیں مجھے پلیز ابراہیم، بات کو سمجھو، مجھے کچھ ٹائم چاہیے تمہیں اپنانے میں۔ ابراہیم نے اس کی بات پر اس کی گردن پر دہتے لب رکھے۔ آئلہ کی روح فنا ہوئی جبکہ ابراہیم افندی کے رگ و پیپ میں سکون دوڑا تھا۔ 2 دن کے بے چین دل کو قرار آیا تھا، مگر اس کی بے باک حرکت پر وہ جی جان سے مچلی، مگر گرفت بہت آنی تھی اس لیے وہ خود کو چھڑوا نہ پائی۔
ابراہیم گردن سے اس کے گال تک آیا اور ذرا سا سر اٹھا کر اس کے چہرے اور پھر کپکپاتے لبوں کو دیکھا۔ خوف سے آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ کیا کشش تھی اس میں جو وہ اس کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ پاتا تھا۔ وہ اسے یشم کی طرح لازم ہوتی محسوس ہوتی تھی، خون بن کر رگوں میں دوڑنے لگی تھی، وہ جس کی کمی اس کے جسم کو بے جان کر دیتی تھی۔ ابراہیم آج اپنی نفرت کو خیر آباد کیے محبت کے احساس تلے اس کے قریب جانا چاہتا تھا کہ ہر حد پار کر دے، مگر عائلہ کی رضامندی نہ ملنے پر ابھی خود سے جنگ جاری تھی۔ اس لیے فوراً اٹھا، چلو تمہارا جواز قبول کیا، دے دیا تمہیں وقت، لیکن اس دل میں اتنی محبت بھر دوں گا تمہارے لیے کہ میرے علاوہ کوئی سوجھے گا ہی نہیں تمہیں۔ وہ اس کے ماتھے پر لب رکھے دوسرے کمرے میں جا چکا تھا۔ جیسے ہی وہ لیٹنے لگا، آفاق کا میسج اپنے فون پر دیکھ کر وہ چونکا اور وہ اسے کال کی اور اس کی دوست کی ماں تھی۔ وہ اس کے دوست کی ماں تھی اور بہت اچھی خاتون تھی۔ کال کرنے پر پتہ چلا کہ وہ مائرہ کو لے کر اس کے پاس آ رہی تھی۔ کل مطلب پریشانی گمبھیر تھی۔ اگلے دن کہاں آفاق کا جیٹ لینڈ ہوا، وہیں وہ کار پارک کے اندر بیٹھا تھا۔ آفاق موڑے بغیر مائرہ کا ہاتھ پکڑے اس کی گاڑی میں بیٹھی اور اسے تمام واقعے سے آگاہ کیا۔ ابراہیم، تمہیں میں سارے قصے سے آگاہ کر چکی ہوں۔ کیا معاملہ ہے؟ اب تمہارے پر ہے کہ تم میری مدد کرنا چاہتے ہو یا نہیں؟ آفاق نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تو اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ آپ نے مجھ پر یقین کیا، یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کیونکہ آپ میرے لیے ایک رول ماڈل ہیں، مگر مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، آپ مائرہ کو کہیں اور بھی تو چھوڑ سکتی تھی، پھر میرے پاس ہی کیوں؟ مجھے تو وہ اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ اس کے ذہن میں جو سوال اتنی دیر سے کھلبلا رہا تھا اس نے پوچھ لیا۔ آخر یہ بھی تم نے خوب کہی، اس لیے تو مائرہ کو تمہارے پاس چھوڑ رہی ہوں کیونکہ تم سے وہ بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا اور تمہیں دیکھ کر اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ اس لیے اسے ذرا بھی گمان نہیں گزرے گا کہ مائرہ تمہارے پاس ہے۔ وہ تمہارے منہ پر لاکھ انکار کرتا ہو، مگر میں جانتی ہوں کہ دل سے تمہیں دوست مانتا ہے، مگر کبھی منہ سے اقرار نہیں کرے گا۔ اپنے باپ پر گیا ہے نا؟ تم اس بری عادت سے ٹوکتے تھے صرف اس لیے وہ تم سے دور ہو گیا۔ شاید وہ یہ نہیں سمجھ سکا کہ تم اس کے بھلے کے لیے کر رہے ہو، اور آج وہ جس نہج پر کھڑے ہیں صرف اسی انا کے باعث اور تم سے دوری کے باعث، ورنہ وہ اس طرح نہ ہوتا۔ آفاق نے دکھی دل سے کہا تو ابراہیم نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسے دلاسا دیا تھا۔ آپ فکر مت کریں مائرہ میری بہن ہے، میں اسے اپنی بہنوں کی طرح لے جا رہا ہوں اور اس پر ایک آنچ بھی نہیں آنے دوں گا۔ یقین کریں میرے گھر یہ سب سے زیادہ خوش رہے گی اپنی بھابھی کے ساتھ۔ اس نے شریر لہجے میں مائرہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے کہا تو وہ بھی نم آنکھوں سے مسکرا دی تھی، جبکہ آفاق حیرت کا شکار ہوئی تھی۔ شادی؟ وہ چھمپے سے بولی، یشم کی ماں کا تو انتقال ہو چکا تھا جی، میں نے دوبارہ شادی کر لی یشم کے لیے، لیکن وہ لڑکی میری محبت کب بنی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو اس نے اس کے سر پر پیار دیا اور جانے کے لیے نکلنے لگی تھی جب اس نے فوراً آفاق کو روکا۔ آنٹی پلیز آج تو رک جائیے پلیز، اس نے اصرار کرنا چاہا مگر اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ دونوں باپ بیٹا بہت تیز ہیں، اگر مجھے زیادہ دیر گھر سے لاپتہ پائیں گے تو پتہ چل جائے گا ان کو کہ اس میں میرا ہاتھ ہے اور وہ جلد یا بدیر اس تک پہنچ جائیں گے۔ میں نے تو پوری کوشش کی ہے کہ وہ اس تک نہ پہنچ پائے، جتنی ممکن کوشش کر سکتی تھی میں کر چکی، اب تمہارے پر ہے کہ تم اس کی حفاظت کیسے کرتے ہو۔ وہ اس کو تنبیہ کرتے وہاں سے واپس روانہ ہو چکی تھی۔ آج سے یارم کی سزا شروع ہونی تھی اور آفاق یارم کا پچھتاوا ہی دیکھنا چاہتی تھی۔ آخر کب تک وہ اپنے دل کی بات جھٹلائے گا؟ اس کو چھوڑنے کے بعد اگلی صبح آفاق واپس اپنے گھر موجود تھی۔ سارے سو رہے تھے، گھر کی تمام تیاریاں اس نے تمسخر سے دیکھی اور گیسٹ روم میں چل دی۔ صبح جب سردار میرا اور یارم ناشتہ کر رہے تو آفاق گیسٹ روم سے نکل کر آئی اور ناشتے کی میز پر بیٹھتے اپنے لیے فریش جوس منگوایا۔ آ گئی تم میٹنگ سے؟ تم نے بتانا پسند نہیں کیا؟ مجھے اب بھی پتہ نہ چلتا اگر مسٹر جانس نہ بتاتے۔ پتہ ہے کتنا پریشان تھا میں؟ سردار بغیر اس کی طرف دیکھے ناشتے میں جتا اسے خفگی دکھائی بولا تو اس نے گہرا سانس بھرا۔ اچھا پردہ ہے تمہیں؟ مجھے تو لگا تھا کہ اچھا پرواہ ہے تمہیں؟ مجھے تو لگا تھا کہ میرے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، آخرکار فنکشن میں تم جو ہوتے۔ اس نے بے رخی سے کہتے جو اس کا گلاس منہ کو لگایا تو یارم کو پریشان پایا۔ مائرہ کو بلا دو، مجھے سے کچھ بات کرنی ہے۔ آفاق نے یارم کو سنجیدگی سے کہا۔ اس کی طرف دیکھنا گوارا نہ کیا تھا اس نے۔ اسے ہنوز خاموش دیکھ وہ تب کر بولی، تم سے کہہ رہی ہوں میں۔ وہ اس کے آگے ہاتھ ہلاتی بولی تو ہوش میں آیا۔ جی ماں مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے، رات سے روم میں نہیں آئی، کیا گیسٹ روم میں نہیں تھی وہ؟ اس نے کشمکش سے پوچھا۔ میں ابھی وہیں سے آ رہی ہوں یارم، مائرہ وہاں نہیں ہے، تمہارا دھیان کہاں ہے؟ بیوی ہے وہ تمہاری اور تمہیں ہی نہیں پتا وہ کہاں ہے؟ وہ اپنی جگہ سے فوراً اٹھتے ہوئے بولی اور گھر کا ایک ایک کمرہ چیک کرنے لگی۔ باقی سبھی پریشان ہو اٹھے تھے آخر مائرہ کہاں گئی؟ یارم سچ سچ بتاؤ آخر کیا کہا ہے تم نے مائرہ کو، کہاں ہے وہ؟ وہ دانت پیس کر بولے تو وہ خود بھی پریشان ہوا تھا۔ اس سے پرسوں کی باتیں یاد آئی جو اس نے مائرہ کو کہا تھا، وہ سب اس کے ذہن میں تازہ ہونے لگا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، آپ کی چہیتی سے یہیں کہیں ہوگی، آ جائے گی مام، اور ویسے بھی آج میری مہندی ہے، میں کوئی ڈسٹربنس نہیں چاہتا، چلو میری میرا تمہیں پارلر چھوڑ دوں۔ وہ پہلے آفاق کو بیزاری سے کہتا، آخر میرا کو مخاطب کرتے ہوا بولا، یہ الگ بات ہے کہ اس کا دل اندر سے بے حد پریشان ہو چکا تھا اور بے چینی کا شکار تھا۔ اگر مائرہ یہاں نہیں تھی تو کہاں گئی تھی؟ اگر کہیں گئی ہی تھی تو اسے کم از کم بتا کر تو جانا چاہیے تھا۔ بے شک اسے نہ بتاتی مگر آفاق کو تو بتا دیتی، مگر یہ بات وہ انا کا مارا شخص اپنی زبان پر نہیں لا سکتا تھا۔ یارم کی
مائرہ سے بے رخی دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی تھی اور فٹافٹ اس کی باہوں میں باہیں ڈال کر اسے چلنے کا کہا تھا۔ کچھ تو شرم کرو یارا، وہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہیں، تم اتنی غیر ذمہ دار کیسے ہو سکتے ہو؟ اس سے تو اچھا تھا تم بے اولاد ہی اچھے تھے، جسے اپنے بچے کی بھی کوئی پرواہ نہیں۔ وہ غصے سے اس پر طنز کرتے ہوئے بولی تو وہ غصے سے بلبلا اٹھا۔ مام یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ وہ غصے سے چیخا۔ جب اپنے پر بات آئے تو ایسے ہی تڑپتا ہے بندہ، اگر تمہیں باقی اپنے بچے کی فکر ہے تو تمہاری بیوی آج یہاں گھر میں ہونی چاہیے، ورنہ میں سمجھوں گی کہ تم باپ بننے کے لائق نہیں۔ وہ اس پر طنز کے نشتر چلاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی اور اسے تپتی ہوئی بھٹی میں جھونک چکی تھی۔ ٹھیک ہے ماما، آج میری مہندی تبھی ہوگی جب میں اسے لا کر آپ کے قدموں میں پٹکوں گا، وہ آپ کو یہ یقین دلاؤں گا کہ باپ بننا میرے بس میں ہے یا نہیں۔ یہ کہتا وہ غصے سے وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ میرا پیچھے سے ارے یارا مجھے تو لیتے جاؤ کرتی رہ گئی، مگر یارا اس کی آواز انسنی کرتا وہ وہاں سے گاڑی بھگاتا چلا گیا تھا، جبکہ وہ پیچھے پیر پٹک کر رہ گئی تھی۔ سردار نے آفاق کو تعصب سے دیکھا اور غصے سے ناراض ہوتا ہوا وہ بھی وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ اس کے جانے کے بعد آفاق کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی جو سب سے پوشیدہ تھی، اور کوئی اس کی مسکراہٹ کا مطلب سمجھ نہیں پایا تھا۔ اب دیکھتے ہیں بیٹا کہ تم اپنے کہے پر کتنا پورا اترتے ہو، ابھی تو تمہاری آزمائش شروع ہوئی ہے اور اس میں تمہیں کتنا جلنا پڑے گا یہ تم ابھی نہیں جانتے، لیکن یہ تو طے ہے جب تک تم جل کر کندن نہیں بنتے تمہاری منزل تک تمہیں میں پہنچنے نہیں دوں گی، یہ میرا اپنا آپ سے وعدہ ہے۔ اس نے خود سے عہد کرتے کہا اور آرام کرنے اپنے کمرے میں چلے گی، کیونکہ وہ جانتی تھی شام تک وہ کسی صورت میں مائرہ کو ڈھونڈ کر نہیں لا سکتا تھا، اور جب وہ اتری ہوئی حالت لے کر واپس آتا تو آفاق اسے سوال کی بچھاڑ کرنے والی تھی تاکہ وہ پچھتاوے میں مبتلا ہو جاتا۔ میرا تنگ آ کر خود تیار ہونے چلی گئی تھی، نہ ہی یارم اسے لے کر گیا تھا نہ ہی لے کر آیا تھا، وہ خود ہی پارلر سے گھر آ گئی تھی۔ تیار ہو کر مہمان آنا شروع ہو چکے تھے، مگر یارم کا پتہ ہی نہیں تھا۔ سردار کے کہنے پر وہ سٹیج پر بیٹھ چکی تھی۔ سردار نے آفاق کو رسم کرنے کا کہا تو اسے گھور کر رہ گئی۔ خوش فہمیوں سے جتنے جلدی باہر آ جاؤ اتنا اچھا ہے، میں اسے ہاتھ لگانا تو دور دیکھنا بھی پسند نہ کروں، تم رسم کرنے کا کہہ رہے ہو؟ اس نے نظریں ترچھی کرتے کہا تو سردار نے اس کا ہاتھ دبوچا۔ سب لوگ دیکھ رہے تھے آفاق وہ کیا سوچ رہے ہوں گے، اب تو وہ باتیں بنانے لگے اور میں یہاں کوئی تماشا نہیں چاہتا، اس لیے چپ چاپ رسم کرنے کے لیے راضی ہو جاؤ۔ ویسے تم تنبیہ کرتے ہوئے بولا تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگی۔ لوگ تب نہیں سوچیں گے جب وہ یہ دیکھیں گے کہ یارم دوسری شادی کیوں کر رہا ہے، تب تمہیں لوگوں کی پرواہ نہیں ہوگی؟ وہ اس کو آگ لگاتے ہوئے بولی تو جل کر رہ گیا۔ دوسری طرف اس نے میرا کو دیکھا جو فون پر یارم کو وائس میسج کر رہی تھی، یارم اگر تم اب بھی نہ آئے تو میں اپنی جان دے دوں گی، میں یہ بار بار کی ذلت نہیں سہ سکتی۔ اس نے ایک صحیح بلیک میلنگ والا میسج یارم کو کیا تھا جسے دیکھ کر یارم بھی نظر انداز نہیں کر پایا تھا اور وہاں سے نکل آیا تھا۔ آفاق یہ سب دیکھ کر مسکرا دی تھی۔ آؤ آؤ یارم تمہارا انتظار ہے، وہ دل میں سوچ کر بولی۔ دوسری طرف یارم جو اسے ہر جگہ ڈھونڈ چکا تھا مگر وہ اسے کہیں بھی نہیں ملی تھی، تو آخر کار وہ یلدرم کے گھر پہنچا۔ اپنے ماں باپ کے گھر سے بہتر پناہ بھلا کون سی پناہ گاہ ہو سکتی ہے؟ انکل مائرہ کہاں ہے؟ اسے بلا دیں، میں اسے لینے آیا ہوں، وہ صاف اور سیدھے لہجے میں بات کرتے ہوئے بولا تو یلدرم جھٹکے سے اٹھا تھا۔ کیا مطلب تمہارا کہنے کا؟ مائرہ یہاں کب آئی ہیں؟ وہ تو تمہارے ساتھ تھی نا، وہ اس کا کالر دبوچتے بولا۔ انکل مجھے اچھی طرح پتہ ہے وہ یہیں موجود ہیں، آپ مجھے بتانا نہیں چاہتے، اس سے پہلے کہ میں گھر کی تلاش لوں بہتر ہے کہ آپ مجھے بتا دیں خود ہی، ورنہ اچھا نہیں ہوگا، وہ اسے دھمکی دیتے ہوئے بولا تو یلدرم نے اس پر جھپٹا اور اسے مکہ مارا تھا۔ کمینے انسان، کیا کیا ہے تم نے میری بیٹی کے ساتھ؟ کہاں ہے وہ اسے مسلسل پیٹتے ہوئے بولا، جسے یارم کو یہ تو یقین ہو گیا تھا کہ مائرہ جہاں نہیں ہے تو پھر کہاں گئی تھی وہ؟ اس نے کس طرح یلدرم سے خود کو چھڑوایا؟ کہاں جا رہے ہو بزدل، بتاؤ میری مائرہ کہاں ہے؟ وہ پیچھے سے چلاتے ہوئے بولا، جبکہ اس کی باتیں انسنی کرتا وہ باہر کی جانب نکلا تھا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلا اس نے اپنے فون پر میرا کا وائس میسج سنا جس پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی گھر کی طرف چل پڑا تھا۔ گھر آتے ہی وہ تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا بغیر کسی کو دیکھے اور تیار ہو کر نیچے آیا اور چپ چاپ میرا کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ اس کے آتے ہی لوگوں نے رسم کرنی شروع کی، جبکہ آفاق ہاتھ باندھے تنزیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جس میں اب اس سے نظر ملانے کی سکت بھی نہ رہی تھی کیونکہ وہ اپنے وعدے پر پورا نہیں اترا تھا۔ جیسے ہی فنکشن ختم ہوا تھا یلدرم تن فن کرتے آتے ہوئے سردار کا گریباں دبوچا تھا۔ کہاں ہے میری بیٹی؟ کہاں چھپایا ہے تم لوگوں نے؟ ایسا کیا کہہ دیا کہ وہ مل نہیں رہی؟ زمین کھا گئی سے یا آسمان نگل گیا؟ مجھے میری بیٹی چاہیے سردار، میں نے اپنی بیٹی بطور امانت تمہیں سونپ دی تھی، اور تمہاری بیٹی نے کیا کیا؟ اس کا ایسا حال کر دیا کہ وہ اپنے باپ کے در پر بھی نہ آ سکے، وہ نم آنکھوں سے بولا۔ اس کی بات پر آفاق نے کرب سے آنکھیں میچی تھی۔ اگر میری بیٹی نہ ملی تو میں تم سب پر کیس کر دوں گا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا، میں تم سب گناہ گار ہو میری بیٹی کو۔ وہ یہ کہتا وہ وہاں سے جا چکا تھا جبکہ آفاق یارم کے سامنے آئی تھی۔ اگر تم میرا مرا ہوا منہ نہیں دیکھنا چاہتے تو میری بات کا سچ سچ جواب دینا، کیا تم نے کچھ ایسا کیا جس کی وجہ سے وہ اپنا گھر چھوڑ کر چلی گئی؟ اس کی بات پر یارم کی زبان جیسے گم ہوئی تھی۔ آفاق ٹکر ٹکر یارم کا چہرہ دیکھتے بولی، اس کو اب بھی خاموش پا کر وہ چیخی، میں کیا کہہ رہی ہوں بولو ورنہ میں تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے مر جاؤں گی۔ وہ دانت پیستی بولی، یارم نے اس سے ایسا کچھ نہیں کہا سوائے اس کے کہ وہ اس کی اولاد میری جھولی میں ڈالے گا، مگر وہ اتنی سی بات کا انا کا مسئلہ بنا کر نکل گئی، مطلب وہ یارم کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ بات ختم۔ میرا منہ پر قابو کھوتے بولی تو یارم نے اس کا ہاتھ دبوچا کر اسے چپ کروایا تھا۔ اس کی بات پر سردار بھی حیران رہ گیا تھا۔ کیا ایسا کہا تھا اس کے بیٹے نے؟
کیا یہ سچ کہہ رہی ہیں؟ آفاف نے بے یقینی سے پوچھا۔ یارم کیا یہ سچ کہہ رہی ہیں؟ آفاف نے بے یقینی سے دہرایا۔ جی موم، وہ لب کاٹتے بولا۔ سر دامت سے زمین میں گڑ گیا تھا۔ اس کتنے سننے پر آفاف دھپ سے صوفے پر بیٹھی اور اپنا سر پکڑ لیا۔ موم، میرا یوں کریں، ماہرہ ویسی نہیں تھی جیسی آپ اسے سمجھ رہی ہیں۔ موم، میرا یقین کریں، ماہرہ ویسی نہیں تھی جیسے آپ اسے سمجھ رہی ہیں۔ وہ بہت شاطر ہے۔ اس نے پہلے مجھ سے میری محبت چھینی اور اب وہ اخلاقیات سے گری ہوئی باتیں کرتی تھی۔ میرا کو بھانج ہونے کا طعنہ دیتی تھی، اس لیے میں نے بھی اسے اس کی اولاد چھیننے کی دھمکی دی۔ موم، آئی سویئر۔ اس کے اتنے کہنے پر آفاف کا صبر جواب دینے لگا۔ وہ اٹھ کر ٹہلنے لگی۔ لمحہ لگا تھا اس سمجھنے میں کہ وہ اپنی غلطی چھپانے کے لیے اس پر الزامات لگا رہا تھا جو کمبلی اس سے سچی محبت کرنے کا گناہ کر بیٹھی تھی۔ ماہرہ کے ساتھ وہی سب دہرایا جا رہا تھا جو کبھی اس کے ساتھ ہوا تھا۔ اپنے شوہر کے نزدیک دوسری عورتوں کو برداشت کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، وہ کوئی اس سے پوچھتا۔ موم پلیز مجھ سے بات کریں، آپ اس لڑکی کے لیے مجھ سے ناراض ہو رہی ہیں جو آپ کے اس چہیتے جہاں سے پیار کرتی ہیں اور دعوے میری محبت کے کرتی ہیں، جب دیکھو اس کے ساتھ پائی جاتی ہیں۔ ہنستی مسکراتی صرف اس کے لیے میری باری تو جیسے ماتم زدہ بن جاتی ہیں۔ شاید وہ اس کے ساتھ راتیں بھی اب بھی اس کے الفاظ پورے بھی نہ ہوئے تھے کہ آفاف نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ایک کرارا تھپڑ یارم کے سیدھی گال پر مارا، جس پر وہ لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے اور بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھنے لگا۔ آفاف، یہ کیا کر رہی ہو؟ تمہاری ہمت کیسی ہوئی اپنے بیٹے پر ہاتھ اٹھانے کی، وہ بھی انجان لوگوں کے لیے؟ سردار غصے سے آگ بگولا ہوتا ہوا بولا۔ جہاں اور باقی سب جن میں شہریار وغیرہ اس کے باقی دوست بھی تڑپ کر آگے بڑھے، حیرت در حیرت تھی۔ یہ وہ آخری چیز تھی جس کی سب نے آفاف سے امید نہیں کی تھی، جبکہ سب آفاف کا یارم سے پیار جانتے تھے۔ دور رہو سردار، بیچ میں آنے کی غلطی بھی مت کرنا۔ کتنا بے شرم ہے یہ، اپنی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے بے قصور لوگوں پر بہتان لگا رہا ہے، اپنے ہونے والی اولاد کی ماں پر بھی۔ ایسے بیٹے سے تو میں بے اولاد ہی اچھی تھی۔ اس کی بات پر یارم کا دل بند ہوا۔ اور تم بیٹے کو مار پڑنے پر تڑپ رہے ہو، تب کیا کرو گے جب زندگی اس کے منہ پر تمانچہ مارے گی، جب اسے سچ کا علم ہوگا کہ یہ کس کوئلے کے لیے ہیرے کو ٹھکرا آیا ہے۔ ماں باپ کا فرض ہوتا ہے اولاد کو ڈانٹ سے مار سے صحیح راستے پر لانا۔ تم تو یہ فرض بھول چکے ہو، مگر نہیں بھولی میں۔ وہ غصے سے چلائی۔ موم، آپ نے مجھے اس دھوکے باز عورت کے لیے تھپڑ مارا جو اپنے شوہر کو چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں بھاگ گئی ہے، جس نے آج تک آپ کی بیٹی کی خوشیاں صرف چھینی ہی ہیں، اور آپ نے اس کی خاطر یارم نے غصے اور دکھ سے کہا۔ اس بات پر آفاف کا ہاتھ اٹھا تو اٹھتا ہی چلا گیا۔ یکے بعد دیگرے کئی تھپڑ وہ اس کے منہ کی زینت بنا چکی تھی۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری یارم سردار شاہ، میری بیٹی میری ماہرہ کے لیے ایسے گھٹیا لفظ استعمال کرنے کی؟ تمہارا منہ توڑ دوں گی میں اگر ایک بھی لفظ کہا اب تو۔ وہ اس پر جھپٹی تو سردار جہاں نے اسے بمشکل زبردستی پکڑا، مگر وہ شیرنی ان کے بھی قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ موم، ساری غلطی تو آپ کی اس بدچلن بیٹی کی تھی جو گھر چھوڑ کر بھاگی ہے، تو پھر آپ یارم کو قصوروار کیوں کہہ رہی ہیں؟ اس نے یارم کے گلے لگتے اس کی ہمدردی سمجھنے کے لیے غصے اور نفرت سے کہا، جس کے جواب میں آفاف نے اسے گلے سے دبوچ کر دیوار سے لگایا، جس کی وجہ سے اس کے منہ سے عجیب غریب آواز نکلنے لگی اور آنکھیں باہر کو بل گئی۔ موم، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ چھوڑیں اسے۔ یارم اسے آفاف سے چھڑاتے غصے اور نم آنکھوں سے بولا۔ اگر تم نے ایک لفظ بھی اور کہا جاہل لڑکی، تو تمہاری زبان کاٹ کر کتوں کو کھلا دوں گی میں۔ یہ تم بھی جانتی ہو اور میں بھی کہ بدچلن کون ہے اور راتیں رنگین کس نے کی میں ہے شادی کے بغیر۔ آفاف نے خونخوار لہجے میں اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھتے کہا۔ یارم نے بمشکل اس کو چھڑوایا۔ میرا نیچے گر کر کھانسنے لگی۔ وہ یارم کی طرف پلٹی۔ آج تم نے بہت بڑا گناہ کر دیا یارم، جس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تم نے ان عورتوں کا دل دکھایا جو تمہیں اس دنیا میں سب سے زیادہ چاہتی تھی، اور تمہاری سزا ہے کہ تمہارے حصے ان دونوں کی ہی محبت نہ آئے۔ اچھا ہوا وہ اپنے بچے کو لے گئی یہاں سے، ورنہ تم تو اسے مار ہی ڈالتے ہو۔ یہ کہتے شکستہ قدموں وہاں سے چل دی۔ موم پلیز سوری، میں آپ سے ایسے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، میری بات سنیں بس۔ آفاف نے ایک ہاتھ کے اشارے سے اسے وہیں روکا۔ یقین تو تمہیں اب بھی اس کی بے گناہی کا نہیں آیا ہوگا، کیونکہ ہو نا تم سو کولڈ مرد، لیکن کیا تم نے یہ سوچا کہ جب وہ میگزین میں تمہارے افیئرز پڑھتی ہوگی، شک تو وہ بھی تم پر کر سکتی تھی؟ کیا اس نے شک کیا تم پر؟ نہیں نا؟ یارم اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ بھلا آفاف کو یہ سب کیسے پتہ چلا؟ مگر موم ویسا کچھ نہیں، آپ بھی مجھے اچھی طرح جانتی ہیں، وہ نیوز فیک تھی۔ کیوں کروں میں تمہاری یقین؟ تم نے کیا اپنی بیوی کا نہیں تم نے کیا اپنی بیوی کا نہیں نا؟ تو اپنی شکل گم کرو اب تو تمہیں تب حقیقت معلوم ہوگی جب جھوٹے پیار کی پٹی آنکھوں سے ہٹے گی تمہارے، اور یاد رکھنا تب آگاہی عذاب ہوگی۔ وہ یہ کہہ کر اسے وارن کرتی وہاں سے جا چکی تھی۔ وہ پوری رات ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہا تھا۔ کل اس کی شادی تھی اور وہ غم میں مرا جا رہا تھا یا پچھتاوے میں، یہ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ایسے میں کب اس کی آنکھ لگی پتہ ہی نہ چلا۔ جب سورج کی کرن اس پر پڑی تو اس نے آنکھ میچی۔ ماہرہ پردہ آگے کرو، ماہرہ یار پردہ آگے کرو، میری نیند خراب ہو رہی ہے۔ مگر وہی حال دیکھ جھٹکے سے اس کی آنکھیں کھلی۔ اب بھلا ماہرہ کہاں تھی اس کے پاس جو اس کے کام کرتی؟ وہ سر جھٹکتا اٹھ کر واش روم گیا نہانے کے لیے۔ جیسے ہی وہ باہر آتا اپنے کپڑے لینے لگا تو پھر مسئلہ، ماہرہ میری بلو شرٹ کہاں ہے؟ ماہرہ آواز نہیں آ رہی کیا؟ میں
اپنی بات وہ بیچ میں ہی ٹوک گیا جب اسے یاد آیا کہ مائرہ تو وہاں تھی ہی نہیں، البتہ میرا ضرور آ گئی تھی۔ اچھا ہوا میرا تم آ گیا، میرے کپڑے نکالو۔ میرا نے چھپے سے اسے دیکھا، پھر زبردستی مسکرا کر آگے آ گئی اور الماری سے کپڑے نکالنے لگی۔ 15 منٹ کا وقت ضائع کرنے کے بعد وہ آخر کار براؤن کے ساتھ گرے کمبینیشن لے کر آئی تھی، جسے دیکھ یارم کا سر گھوم گیا تھا۔ میرا میں میٹنگ کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں اور تم مجھے یہ دے رہی ہو، یہ کیا ہے؟ کہاں سے ان کا میچ ہو رہا ہے؟ وہ اسے ایک دم ڈانٹتے بولا تو اس نے کپڑے بیڈ پر پھینکے تھے۔ یارم میں یہ کام پہلی دفعہ کر رہی ہوں، بھلا مجھے کیا پتا آج ہماری شادی ہے اور تم کام پر جا رہے ہو؟ وہ اپنی جھاڑتے ہوئے بولی تو یارم کو کوفت ہوئی تھی۔ اچھا پلیز اب لڑو مت، ٹائی ہی نکال دو۔ وہ اپنی مرضی سے کپڑا نکالتا واش روم گھس گیا۔ جب وہ فریش ہو کر آیا تو میرا پیرٹ ٹائی لیے کھڑی تھی، جس کو دیکھ کر اس کا پارا ایک دم ہائی ہوا تھا۔ یقیناً اگر اس کی جگہ مائرہ ہوتی تو یہ غلطی کبھی نہ کرتی۔ وہ تھی اتنی پرفیکٹ کہ اپنے شوہر کی ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی بات کا خیال رکھتی تھی، کیونکہ وہ اس سے محبت کرتی تھی، اور میرا وہ بھی تو اس سے پیار کرتی تھی، پھر وہ یہ سب کیوں نہیں جانتی تھی؟ میرا یو نو واٹ، یہ تمہارے بس کی بات نہیں، تم جاؤ پلیز میرے لیے جوس کا گلاس تیار کرو۔ وہ اسے زبردستی بھیجتا بولا تو وہ پیر پٹکتے رہ گئی۔ اسے ہر قدم پر مائرہ یاد آ رہی تھی۔ پہلے وہ اس کے پاس تھی تو اس نے قدر نہیں کی، اب نہیں تھی تو اس کے علاوہ کچھ سوجھ نہیں رہا تھا۔ وہ سب سوچے بھاڑ میں جھونکتا اٹھا اور مائرہ کو ڈھونڈنے جانے لگا، کیونکہ وہ جانتا تھا یہ بےقرار دل تبھی سکون پائے گا جب مائرہ اس کے قریب ہو گئی۔ وہ جیسے ہی تیزی سے اترتا نیچے آیا اور باہر جانے لگا تو میرا فوراً پانی کا گلاس لیے سامنے آئی۔ جیسے وہ گلاس لیتا اس کی نظر جوس کے لال رنگ پر پڑی اور اس نے شدت سے اپنے غصے پر قابو پاتے پوچھا، میرا یہ کون سا جوس ہے؟ وہ اسے دیکھتے بولا، ارے یار مینگو ختم تھے تو میں نے کام والی سے کہا کہ انارا کا جوس بنا دے، فٹافٹ پی لو۔ وہ اس کے لبوں سے گلاس جلدی سے لگاتی بولی تو اس نے جھٹکے سے گلاس پھینکا تھا جو گر کر چکنا چور ہو گیا تھا۔ کیا تم اب یہ بھی بھول گئی ہو کہ انار سے الرجی ہے؟ اس کا ایک گھونٹ بھی میری جان لے سکتا ہے۔ وہ چیخ کر کہتا اسے تعصب سے دیکھتا وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ وہ جل کڑ کر رہ گئے اور سب بھاڑ میں جھونکتے اپنی شادی کی تیاری کرنے لگے۔ شام ہو گئی تھی، میرا بھی لال لہنگے میں تیار ہو گئی تھی، سب مہمان بھی آگے تھے۔ نہیں تھا تو بس یارم انکل یارم کو فون کرے نا، کہاں رہ گیا ہے؟ میرا سردار تک آتے بولی تو اس نے حامی بھری اور فون ملانے لگا۔ آپ بھی اسی کا انتظار کر رہی تھی کہ کب وہ آئے تو اسے میرا کی حقیقت سے آگاہ کرے، مگر اسے کیا پتا تھا اس کی نوبت آئے گی ہی نہیں۔ سردار پریشانی سے فون سنتا باہر نکلا تو اس کے پیچھے ہی باہر آ گئی تھی جہاں کو وہاں مہمانوں کے پاس چھوڑ کر۔ سردار کیا ہوا، کہاں جا رہے ہو؟ اس کے ہمائیوں اڑے چہرے کو دیکھ کر بولا عفاف، وہ یارم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس کی بات پر عفاف کا ہاتھ بے جان ہو کر پہلو میں گرا تھا۔ عفاف جلدی چلو، ہمیں جانا ہوگا، ہمارے بچے کو ہماری ضرورت ہے۔ اس کی بات پر وہ ہوش میں آتی، نم آنکھوں سے اس بات میں سر ہلاتی، اس کے ساتھ بیٹھتی اور وہاں پہنچ کر جو انہوں نے خبر سنی وہ ان پر ہسپتال کی چھت گرا گئی تھی۔ یارم کبھی چل نہیں پائے گا، اس بات نے ان کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ اندر اپنے بیٹے کو پٹیوں میں جکڑا دیکھ عفاف کا دل پھٹ رہا تھا۔ اسے اب ہوش آ چکا تھا مگر لبوں پر قفل لگ چکا تھا۔ سردار اندر آیا تو ایک ہی بات بولا، مجھے گھر جانا ہے۔ یہ کہتے اس کی آنکھ سے ایک آنسو کا کونا نکل کر تکیے پر گرا۔ اب پتہ نہیں ایسے کتنے آنسو تھے جو بے مول ہونے تھے اس کی آنکھوں سے۔ سردار سے بھی اپنے بچے کا غم برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اس بات میں سر ہلا اس کے لیے ڈسچارج پیپر لے آیا تھا اور سردار اور یارم نے اسے ایک ساتھ ویل چیئر پر بٹھایا تھا۔ دونوں ہی اپنے آنسو چھپا رہے تھے۔ اسے گھر پہنچ کر ان دونوں نے ہی اس سے نکالا اور شکستہ قدموں سے لیے اندر بڑھے۔ آج تو اس کی شادی تھی، آج کے دن تو اسے گھوڑی چڑھنا تھا، تو پھر یہ سب کیسے ہو گیا تھا؟ اتنا شدید ایکسیڈنٹ کہ وہ اپنے قدموں پر چل نہیں سکتا تھا۔ ویل چیئر کھینچ کر اس کا باپ اندر لایا تھا، جبکہ باقی سب اسے حیرانگی سے دیکھ رہے تھے، شاید جانتے نہیں تھے۔ یہ کسی کو لگتا نہیں تھا کہ یارم بھی اس حالت کا شکار ہو سکتا ہے۔ جو مہمان بچے تھے وہ حیرت کی نگاہ سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ہر جوانی نے ڈھلنا ہے اور عروج کو زوال ہے، بس فرق اتنا تھا کہ اس کے عروج کی مدت کم تھی اور وہ اپنی بھرپور جوانی میں محتاج ہو گیا تھا۔ لوگ اسے دیکھ کر باتیں کرنے لگے تھے، اسے لوگوں کی نظریں مذاق اڑاتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ سردار نے فوراً مہمانوں کو نم آنکھوں سے رخصت کیا۔ عفاف نے اس کی ویل چیئر کے ساتھ آگے چل رہی تھی۔ اس نے تو کبھی یہ نہیں چاہا تھا کہ اس کی اولاد کسی کی محتاج ہو جائے۔ اس کے منہ سے تو کبھی اپنے بچے کے لیے بد دعا نہیں نکلی تھی، تو پھر کیسے اس کا بچہ اس حال میں پہنچ گیا؟ شاید مکافاتی عمل شروع ہو چکا تھا۔ یہ کیا ہو گیا یارم، تم ویل چیئر پر کیوں؟ میرا بھاگ کر اس کے پاس آتی بولی تو وہ اب بھی لہنگے میں موجود تھی۔ یارم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اب یہ کبھی چل نہیں پائے گا۔ سردار نے آنکھوں کا نم کونا صاف کرتے کرب سے آنکھیں مینچتے کہا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے، میرا دولہا اور اپاج، یہ کیسے ممکن ہے؟ میرا کی بڑبڑاہٹ وہاں موجود سب لوگوں نے سنی تھی۔ جہاں نے اسے گھور کر دیکھا، جبکہ اس کی بڑبڑاہٹ یارم کے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اتری تھی۔ دیکھا نا مکافاتی عمل، سردار صاحب تمہارے بیٹے نے میری بیٹی کی زندگی برباد کی، مجھے اولاد کا دکھ دیا۔ اب بتاؤ تم کیسا محسوس کر رہے ہو؟ یلترم جو ابھی وہاں پہنچا تھا تمام صورتحال دیکھ سردار پر طنز کرتا بولا تو سردار تڑپ اٹھا تھا اس کی طنز پر اور یارم کے بھی دل پر لگی تھی یہ بات۔ اس نے کچھ اور کہنا مناسب نہیں سمجھا اور وہاں سے چل گیا، کیونکہ عفاف اسے مائرہ کی بابت پہلے ہی بتا چکی تھی۔
मीरा अभी भी देर नहीं हुई, मायरा तो है नहीं यहाँ, फिर यारम को कौन संभालेगा, अभी निकाह कर लो इससे और इसकी जिम्मेदारी अपनी सर ले लो। आफाफ ने पत्ता फेंका था जो सही निशाने पर लगा था, इसका मतलब इसको तमाम मोबाइल सपाहज के साथ गुजारनी पड़ती, खाना खिलाना, नहलाना धुलाना और यहाँ तक वाशरूम भी इसे ले जाना पड़ेगा। ये सोचकर भी वो झरझरी लेकर रह गई, नहीं अभी मैं इसके लिए तैयार नहीं, और अभी तो इसका एक्सीडेंट हुआ है, हम शादी कैसे कर सकते हैं, कुछ देर ठहर जाते हैं, क्या पता ये ठीक हो जाए फिर कर लेंगे शादी, अभी तो ये चल भी नहीं सकता। मीरा के मुंह से सच्चाई निकली तो यारम की आंखें नम हुई थी, ये थी इसकी मोहब्बत जो इसे गले से उतारना चाहती थी, मतलब परस्त औरत, ये है तुम्हारी मोहब्बत, मेरा बच्चा, तुम्हारी कमी के बावजूद कि तुम रैप विक्टिम हो फिर भी तुम्हें अपना रहा था, और अब एहसान उतारने की बारी आई तो तुम सरे से मुकर गई, तफ है तुम्हारी मोहब्बत पर, अब दफा हो जाओ यहाँ से। आफाफ धड़कर बोली तो वो अपने कमरे में गुम हुई। देख लिया अपनी मोहब्बत का रंग, आफाफ इसके सामने झुकती बोली, लेकिन ज्यादा देर इसकी हालत ना देखेगी तो अपने कमरे में चली गई। सरदार ने यारम को भी इसके कमरे में पहुंचा दिया था। सरदार अपने बेटे से बेहद शर्मिंदा था, जो बाप होते ही इसे बचा ना पाया था। वो यारम को कमरे में ले आया। उठो मेरे शेर बेटा, कोशिश करो तुम्हें बेड पर बिठा दो, वो भीगी आवाज में बोला, जबकि यारम अपने बाप की आंखों का बार बार भीगना देख रहा था। डैड आप क्यों रो रहे, मैं मोहताज तो मैं होकर रह गया हूँ, लोगों का शायद यही मेरे अमलों की सजाएं, आप चाहें तो आप भी बाकी सब की तरह मुझे छोड़कर जा सकते हैं, या इनकी तरह मेरा मजाक उड़ा सकते हैं। वो आखिर अपना गम हल्का करता रो पड़ा था और साथ ही सरदार भी इसके गले लगा। खबरदार, जो ऐसा कभी कहा, मैं हूं ना मेरे बेटे के साथ, तुम्हें किसी और का मोहताज बनने की जरूरत नहीं, जब तक तुम्हारा बाप जिंदा है। वो इसके आंसू पोंछ कर बेड पर बिठाता बोला और काफी देर इससे बातें करता रहा। काफी देर से वो आफाक की मौजूदगी बाहर महसूस कर रहा था। इन लोगों पर नम निगाहें, वो जान चुका था कि ममता के हाथों मजबूर होकर वो आ तो गई थी मगर अंदर नहीं आना चाह रही थी, इसलिए इसे आराम करने का कहकर बाहर आया था। जैसे वो बाहर आने लगा, आफाक फौरन अपने कमरे में जाने लगी। सरदार ने इस तक पहुंचने इसका हाथ जकड़ा था। रो भी रही हो, तड़प भी रही हो, सीने में से क्यों नहीं लगा लेती इसे, बोलो। मोहब्बत के बावजूद इतना जबर, वो इसका चोर पकड़ते बोला तो इसके सीने से लगी फूट फूट कर रो दी। मैंने कभी नहीं इसके लिए बुरा नहीं सोचा सरदार, फिर मेरा बेटा ऐसा हाल को कैसे पहुंच गया। वो सिसक कर इसके सीने से लगी तड़प रही थी। मुझसे इसकी ये हालत देखी नहीं जाती, वो रोते हुए बोली तो वो इसको चुप कराने लगा। देखते ही देखते 6 माह का अरसा बीत चुका था। इस अरसे में मीरा इसकी मंगेतर की हैसियत से इसके साथ थी तो थी, मगर इसने कभी यारम को वक्त ना दिया था। जब भी वो इसे किसी काम के लिए कहता तो वो उकता कर चली जाती है, जब भी बातें करने का कहता तो वो जल्द ही बिजी होने का नाटक करती चली जाती। आहिस्ता आहिस्ता तमाम हकीकत खुल रही थी इस पर। वो रो रो कर रातों को नमाजों में माफ़ी मांगा करता था खुदा से, और मायरा के मिलने की दुआ किया करता था ताकि इसका दिल दुखाने की, इस पर जुल्म करने की माफ़ी मांग सके। आफाफ अक्सर सरदार के साथ इसके कमरे में आती थी मगर बोलती कुछ नहीं थी। वो इसकी बातों का मुंतजिर रहता मगर वो ऐसे ही चली जाती। आज वो सुबह के टाइम नाक की इसके कमरे में दाखिल हुई तो बहुत खुश हुआ और सीधा हो बैठा। मामा आप यहाँ आए ना, वो खुशी से बोला। वो इसके सामने सोफे पर बैठ चुकी थी और बात का आगाज़ किया। मैं सीधा मुद्दे पर आऊँगी। इतना अरसा गुजारने के बाद तुम्हें पता तो चल ही गया होगा कि मीरा तुमसे कितनी मोहब्बत करती है। इसकी बात पर वो तल्खी से मुस्कुरा दिया और अजियत से इस बात में सर हिलाता रहा। जी माँ, मैं जान गया हूँ कि मैं कितना गलत था, अपने हाथों अपनी जन्नत बर्बाद कर गया शराब के लिए। वो तल्खी से सर झटकते बोले तो वो तासुब से इसे देख गई जो अपना गुरूर और अना में अपनी ज़िंदगी का अहम वक्त बर्बाद कर गया था। ये रही मीरा की रिपोर्ट्स और वीडियोज़। इतना अरसा वो कहाँ रही, किसके साथ रही, किसके साथ अपनी मर्जी से रातें रंगीन की, और फिर कैसे इससे शख्स को लूटने के बाद तुम्हारी दौलत के लिए तुम्हारे पास आई, इसमें सब मौजूद है, देख लेना। वो इसकी गोद में लैपटॉप में सीडीज लगाकर चली गई और वो एक एक करते फटी निगाहों से मोहब्बत कितना भयानक रूप देखता रहा। हैरत की इंतहा थी या मोहब्बत से मिलने वाले धोखे के हाथों बेवकूफ़ बनने की। इसका शिद्दत से दिल किया कि खुद को गन से शूट कर ले, जो इस नागन के हाथों खुद को डसवा चुका था, जो सिर्फ लालच की खातिर इसके साथ ही इसकी आंखें शिद्दत से सुर्ख होने लगी थी। वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा, अपने होने वाले खसारे पर पछताता रहा। दूसरी तरफ आफाफ एक खुफिया जगह पहुंचती थी जो नहायत बंजर, अंधेरी और खौफनाक थी, और सामने एक कुर्सी से मीरा बंदी कर रहा से यहाँ चीख चिल्ला रही थी, यहाँ तक इसकी आवाज़ भी अब बैठ चुकी थी। अब बताओ क्या सजा दूँ मैं तुम्हें? अपने से गद्दारी करने वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ती। तुमने तो मेरे बेटे को तकलीफ पहुंचाई है, इसकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद करके रख दी है, तो सोचो तुम्हारे साथ क्या करूंगी मैं। आफाफ ने इसके बाल दबोच के इसका चेहरा ऊपर करके कहा तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगने लगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे माम, मेरी गलती है, मैं आइंदा ऐसा कोई काम नहीं करूंगी। आप कहें तो मैं यारम से शादी करने के लिए भी तैयार हो जाऊंगी, प्लीज़ मुझे बख्श दो। वो खौफ और रात से लबरेज आंख के लिए घगिया कर बोले, खबरदार जो गंदी जबान से मुझे माम कहा तो। रिश्तेदारियाँ बनाने की तो तुम्हें शुरू से ही आदत है, लेकिन मुझे लोगों की खुशफहमियाँ ख़त्म करना बहुत अच्छी तरह आता है। इसने अपने हाथों पर हंटर लपेटते हुए कहा और एक के बाद एक करके वो मीरा के वजूद पर हंटर से वार करती गई, जिस पर इसकी खाल उधड़ कर रह गई थी। इसके जिस्म से खून बुरी तरह रिसने लगा था, खाल उधड़ चुकी थी, नीचे का गोश्त नजर आने लगा था, मगर आफाफ को इस पर रहम ना आया था। इसके बच्चा जिस हाल में थे वो सब सिर्फ और सिर्फ इस लड़की के मरहूने में न था। जब इसकी सांसें आहिस्ता चलने लगी तो जाकर आफाफ ने अपना हाथ रोका था और गहरे सांस भरने लगी थी। वो अभी इसको मरने नहीं देना चाहती थी, इसे वो रोज़ ऐसी सजा से नवाजना चाहती थी। अब यही इसका मुकद्दर था, इसलिए वो वहाँ से चली गई।
مائرہ نے ایک پیاری سی بیٹی کو جنم دیا تھا جس کا نام اس نے امر رکھا تھا، مطلب امید۔ یہی تو اس کی بے رنگ دنیا میں امید کی کرن تھی جو بالکل ہو بہو اپنے باپ پر گئی تھی۔ اس کی ایک ایک ادا پر وہ یارم پر گئی تھی جو جانے انجانے میں اسے ہر بار یارم کی یاد دلاتی تھی۔ ہاں وہ اب بھی یارم سے پیار کرتی تھی، نفرت نہیں کر پائی تھی وہ اس سنگ دل سے، ہاں مگر ناراض تھی اس سے۔ اب بھی وہ زیادہ تر وقت عائلہ کے ساتھ گزارتی تھی۔ عائلہ کے بھی تعلقات ابراہیم افندی کے ساتھ ٹھیک ہو رہے تھے۔ آج رات وہ اس کے ساتھ گزارنے والا تھا۔ آج وہ تیار ہوئے اس کے لیے اس کے کمرے میں موجود تھی۔ جیسے وہ کمرے میں داخل ہوا وہاں کا ماحول دیکھ کر جان چکا تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ وہ اس کے آنے سے پہلے پردے کے پیچھے چھپ چکی تھی۔ بلیک ساڑی میں وہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ پردے کے پیچھے سرسراہٹ محسوس کر کے وہ گہرا مسکرایا اور اس کی طرف قدم بڑھائے جو اب پکڑے جانے کے خوف سے بھاگنے لگی، مگر اس سے پہلے کہ وہ بھاگتی ابراہیم نے پلک جھپکتے اسے کمر سے پکڑتے اپنی سخت بے باک گرفت میں لے کر اٹھایا تھا۔ اس اچانک افتاد پر وہ بوکھلا گئی تھی، مگر ابراہیم کی پرتوش جذبات کی شدت سے بھری گرفت میں بری طرح پھڑپڑائی تھی، سرخ چہرہ ہوا تھا۔ کوشش بھی مت کرنا مجھ سے دامن بچانے کی، میری جان من آج بچ نکلنا ناممکن ہے۔ آج تو میں بوند بوند تم میں اترنا چاہتا ہوں اور تم دغا دینے کی تیاریوں میں ہو۔ ابراہیم افندی نے دہکتے لب اس کی سفید چھلکتی گردن پر رکھے۔ یہ بے ایمانی ہے، تم نے ضرور مجھے چھپتے دیکھ لیا ہوگا۔ اس نے منہ پھلایا۔ ابراہیم نے ایک جھٹکے سے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ ہاں میں تو تمہاری خوشبو سے پہچان لیتا ہوں۔ یہ چونچلے تو دور کی بات ہے، اس کی گردن پر ناک رگڑتے اس کے اوسان خطا کر گیا، ساتھ ہی کمر پر سرسراتے ہاتھ ڈوری میں الجھے تھے۔ جھٹکے سے ڈوری کو توڑا تو موتی ٹوٹ کر جا بجا بکھرتے چلے گئے۔ عائلہ کی روح فنا ہوئی۔ ابراہیم وہ کپکپاتے لبوں سے بولی، پہلے میں نے تمہارا ہر انکار دل جان سے قبول کیا، مگر آج یہ تمہاری مزاحمت مجھے بری طرح ڈسٹرب کر رہی ہے، اس لیے خاموش ہو جاؤ، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ اس کے لبوں پر انگوٹھا پھیرتا بولا تو وہ کچھ کہنے کو مچلی، مگر اس سے پہلے ابراہیم نے ایک ہاتھ سے اس کی کمر کی گرد لپیٹ کر دوسرا گردن کے گرد لپیٹا اور اس کی سانسوں کی خوشبو کو اپنی روح میں اتارنا شروع کیا۔ وہ بری طرح لرزنے لگی تھی۔ اس نے ابراہیم کے کندھے میں ناخن گاڑ دیے تھے، وہ اس کی باہوں میں پگھل رہی تھی، پرحدت قربت سے عائلہ کی جان پر من آئی تھی، مگر ابراہیم تھا کہ سیراب نہیں ہو پا رہا تھا، ہوتا بھی کیسے، بہت صبر کر لیا تھا، اب تو دوری ناگزیر تھی۔ آخر اسے زادی بخش کر جھٹکے سے بازو میں اٹھایا۔ اس کی سرحد پر عائلہ نے گھبرا کر اس کے سینے میں منہ دیا تھا، جسم آنے والے وقت کو سوچ کر کپکپا رہا تھا۔ ابراہیم نے اس نازک کلی کی طرح لا کر اس کے بیڈ پر لٹایا تھا۔ وہ پھر فرار ہونے کو مچلی، مگر آج ابراہیم رکنے والا نہیں تھا بلکہ برستا بادل کی طرح اس پر پیار کی بچھاڑ کرنے والا تھا۔ اس نے نرمی سے اپنے اور اس کے بیچ رکاوٹ بنتے اس بلیک نیٹ کے پلو ہٹایا اور اس کے لبوں پر جھکتا چلا گیا۔ لمحہ بہ لمحہ محبت بھری رات کے گزرتے ہوئے اس پر اپنے پیار کی شدتیں نچھاور کر رہا تھا اور آہستہ آہستہ اس کے وجود کو خود میں سمیٹ کر اپنے عشق اور جنون کی انتہا بتا رہا تھا، اور اسی طرح وہ مکمل اس میں سرایت کر گیا اور بڑے پیار سے اس کے پور کو معتبر کر گیا۔ رنجشیں ختم ہوئی تھی تو رشتہ پاک ہو گیا تھا اور نئے سرے سے زندگی شروع ہوئی تھی۔ آفاق مائرہ کو لینے آئی تھی اور اسے یارم، یہ تو پہلے پڑھ چکی ہیں لیکن پھر وہ یار آئیں دوبارہ، اور اسے یارم کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں بتایا، جس سن کر وہ بلک بلک کر روئی اور فوراً اس کے پاس جانے کے لیے تڑپی تھی۔ آفاق نے بھی یہی مناسب سمجھا تھا اور آج وہ اس لیے سردار مینشن واپس آئی تھی جہاں سردار یارم کو ویل چیئر پر پارک کروا تھا۔ مائرہ کو آتے دیکھ ٹھٹک کر رکا۔ اس کے رکنے پر یارم بھی آنے والے کی طرف متوجہ ہوا تو مائرہ کو دروازے میں ایستادہ دیکھ وہ حیرت سے دنگ رہ گیا۔ دھڑکنیں تھم چکی تھی، جسم خوشی سے کپکپانے لگا، آنکھیں ندامت سے سرخ ہوئی تھی اور لب لرزنے لگے تھے۔ مائرہ، وہ بے یقینی سے بولا اور اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ مائرہ میری مائرہ آ گئی۔ وہ تو پاگل ہو گیا تھا۔ وہ جیسے ہی تڑپ کر اٹھا اپنی بے جان ٹانگوں کے باعث اگلے ہی لمحے منہ کے بل زمین پر اوس ہوا تھا اور جسم میں جان نہ رہی تھی، آنکھیں مکمل طور پر بند تھیں۔ یارم وہ اس کی حالت دیکھ مرنے کے قریب تھی، گرتے ہوئے بے ہوش ہوتے دیکھ وہ دیوانہ وار اس کا نام پکارتی اس تک آئی، مگر اس کے جسم میں جنبش نہ ہوئی۔ وہ سب پریشان ہو اٹھے تھے اور ڈاکٹر کو بلایا تھا۔ رات وہ کافی دیر اسے تکتی رہی۔ کیسا شخص تھا وہ، کہاں سے کیا ہو گیا تھا؟ اس نے تو کبھی بد دعا نہیں دی تھی اسے، تو پھر یہ سب کیسے ہو گیا تھا؟ وہ ہوش میں آنے لگا تھا اور وہ عمل میں مصروف ہو گئے تھے۔ وہ بے چینی سے اٹھا اور اسے وہیں دیکھ بے چینی دل کو کرایا، یہ میری بیٹی ہے؟ وہ بے یقینی اور خوشی سے بولا، ہاں وہی بیٹی جسے آپ کسی اور کو دان کرنے والے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے اس پر طنز کر گئی تھی، جس پر وہ بری طرح شرمندہ ہوا تھا۔ دل کیا تھا زمین میں گڑ جائے، کیا میں اسے اٹھا سکتا ہوں؟ وہ ڈرے ڈرے انداز میں بولا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئی جو اسے حکم سنایا کرتا تھا، آج اس کی اجازت کا طلبگار تھا۔ اس کی آنکھوں میں رد ہو جانے کا خوف تھا، مگر مائرہ اتنی سنگ دل نہیں تھی۔ وہ عمل کو اس کی گود میں ڈال چکی تھی، جبکہ وہ عمل کو دیوانہ وار چوم رہا تھا، چھو کر یقین کر رہا تھا کہ خدا نے اس گناہ گار کو اس دنیا میں ہی جنت سے نوازا تھا۔ وہ خدا کا شکر گزار تھا جس نے اس کی معافیوں کا صلہ اس دنیا میں ہی دے دیا تھا۔ جبکہ مائرہ نم آنکھوں سے اس دروازے کے پیچھے دیکھ رہی تھی اور وہ وہاں سے ہٹ گئی۔ ان دنوں عجیب حال ہوا تھا، عمل یارم سے بہت قریب ہو گئی تھی۔ کل یارم کے سامنے عمل بیڈ سے گر گئی تھی، مائرہ کمرے میں نہیں تھی اور بے بس شخص اپنی بیٹی کو اٹھا بھی نہیں پایا تھا۔ اس کی بچی رو رہی تھی اور وہ تڑپ کر رہ گیا تھا، اس لیے آج اس نے عہد کیا تھا کہ وہ اپنے قدموں پر چل کر رہے گا۔ اسے اپنی بیٹی کی حفاظت کرنی تھی، یہ لاچاری چھوڑنی تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، ایسا لگ رہا تھا اس کا دم گھٹ رہا ہے۔
इससे कुछ भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था, जबकि वो एक भरपूर मर्द था, मजबूत था, मगर आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। वो लाख कोशिशों के बावजूद भी चल नहीं पा रहा था। अमल सामने ही बेड पर लेटी थी और जारम की कोशिशें करती देख रही थी। इसके नन्हे माथे पर बल पड़ रहे थे अपने बाप को तकलीफ में देखकर। वो एकदम थक कर ढह गया और बुरी तरह रोने लगा। वो रो रहा था, ऐसे तो कभी नहीं रोया था। यारम ने उठना चाहा मगर वो उठ नहीं पाया। इसने थक हार कर अपने खुदा को मदद के लिए पुकारा था, या मेरे खुदा मुझे बख्श दे, मैं अपनी बेटी की हिफाजत करना चाहता हूँ, मुझे फिर से पहले जैसा कर दे। वो सिसक सिसक कर रोती और इससे रोता देख अमल भी बार बार होंठ निकाल कर रोने को बेताब रहती। अब तो काफ़ी सेहतमंद हो गई थी, जबकि वो अपनी बड़ी नीली आंखों से यारम को देखती तो इसे इस पर टूट कर प्यार आता। अब भी वो अपने बाप को रोता देख कर इसका दर्द महसूस किए बुरी तरह गला फाड़ फाड़ कर रोने लगी थी और इनकी रोने की आवाज़ सुना पापा और मायरा चीज़ें वहीं फेंकती कमरे में भागी थी और वहाँ कमरता देख लम्हे में बात की तह तक पहुंची थी। अफाफ अमल को लिए वहाँ से जा चुकी थी। यारम प्लीज़ मत रो, क्यों रो रहे हैं आप? वो दुखी लहजे में बोली। सी यारम इस हालत में किसे तो नहीं देखा नहीं जा रहा था, मैं क्या करूँ मायरा, मैं बिल्कुल बेबस और लाचार होकर रह गई हूँ। कल तुमने देखा मैं अपनी बेटी को बचा नहीं पाया, तो आइंदा आने वाली मुश्किलात से कैसे बचा पाऊंगा? क्या खुदा ने अब तक मुझ पर रहम नहीं किया? क्या मुझे माफ़ी नहीं किया? और तुमने मुझे दिल से माफ़ कर दिया? अगर अब भी तुम्हारे दिल में कोई बात है तो मुझसे कह सकती हो, मैं तुमसे माफ़ी मांग लूँगा, मगर प्लीज़ मुझसे अपनी ये हालत बर्दाश्त नहीं होती। मायरा ने इसकी बातों पर इससे गले लगाया। यारा मेरा यकीन करें, आप अपनी गलतियों की सज़ा पा चुके हैं, अब मुझे आपसे कोई गिला नहीं रहा। खुदा भी आप पर रहम करेगा, इंशाल्लाह आप जल्दी चलने लगेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। इसकी बात पर यारम की आंखों में उम्मीद की किरण कायम हुई थी और फिर मायरा ने दिन रात एक कर दिए थे यारम की खिदमत में। और वो दिन भी आ गया था जब यारम चलने लगा था। मायरा ने अपनी सच्ची मोहब्बत का सबूत दिया था, जिसकी बदौलत आज अफाफ का घर एक साथ दोबारा जुड़ चुका था, जिसमें सब लोग खुशी खुशी रहने लगे थे। मामा बोलो मामा। मायरा अमल को बोलना सिखा रही थी, जिस पर इसने 2 दांत निकालकर शरारत से कहा था बाबा। वो जितनी बार इसे मामा कहने का कहती, वो बाबा कहकर यारम के पास जाने को हमकती, जिस पर मायरा मुंह फुलाकर बैठ जाती थी और यारम खुशी से अपनी शहजादी को चूमते अपनी गोद में भर लेता। यही तो वो खुशियाँ थी जो वो चाहता था और रब ने इसे अता की थी। और ये खुशियाँ देखते हमेशा इसके लब कहते थे, बेशक तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। जी तो आज मेरे सौदागर मेरा दिलदार बाई अमन रज़ा सीज़न 3 कंप्लीट एंड नावल ख़त्म शुदा कंप्लीट हो गया। इंटरेस्टिंग नावल था। अभी अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। बहुत मज़े का नावल रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट नावल में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।